السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، فکشن فرینزی ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج جی آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کے رائٹر ہے زویا علی شاہ، اور یہ چینل ہے زویا علی شاہ کا سیکنڈ چینل ہے، اس پہ وائس اوور ہوا کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ میرا نام ہدا ماجد ہے اور چلتے ہیں ناول کی طرف۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے کہا ندی میں چھلانگ لگاؤ۔ نہیں، مجھے تیرنا نہیں آتا، میں ڈوب جاؤں گی۔ میں نے کہا ندی میں چھلانگ لگاؤ۔ وہ لفظوں کو چباتے ہوئے سرد نظروں سے گھورتے ہوئے دیکھ کر آرڈر دے رہا تھا، دونوں ہاتھ کمر پر باندھے اس وقت قسم سے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی اعلیٰ افسر ہو۔ جلاد کہیں کا معصوم سی لڑکی کو چھلانگ لگانے کا بول رہا ہے۔ میں نے تو سوچا تھا اس کی عقل ٹھکانے آنا شروع ہو گئی ہے، مگر یہ تو ویسے کا ویسا ہی ہے۔ میں ہی بے وقوف تھی جو اس پر اعتماد کر رہی تھی، فجر کو گھور گھور کر براق کو دیکھتے ہوئے، ساتھ میں ندی کے پانی کے خوف سے کانپتی ہوئی سوچ رہی تھی، میری کوئی بھی بات بنا ٹارچر کیے تمہاری بند کھوپڑی میں کیوں نہیں گھستی؟ جب کہا ہے کہ چھلانگ لگاؤ تو مطلب چھلانگ لگاؤ۔ میرے فیصلے کو کوئی رد کر دے مجھے بالکل پسند نہیں۔ سرد مہری سے دیکھتے ہوئے لہجہ ایسے تھا جیسے ابھی اس کے ٹکڑے کر دے گا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں زبردستی مجھے پانی میں ڈبو کر مارنا چاہتے ہیں؟ اب تو میں آپ کی ہر بات مانتی ہوں، نہ کوئی ضد کرتی ہوں، نہ آپ کو تنگ کرتی ہوں، نہ آپ کے سامنے زبان درازی کرتی ہوں، پھر بھی آپ مجھ پر ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ فجر پانی سے ڈر کر کانپ رہی تھی، ندی پانی کی گہرائی سے بھری ہوئی شائیں شائیں کی زوردار آوازوں کے ساتھ جنگل میں خوف کا ماحول پیدا کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی اور منت سماجت کرتی، براق نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھکا دے کر اسے ندی کے اندر پھینک دیا تھا۔ فجر کو تیرنا نہیں آتا تھا تو بالکل اس کی امید کے مطابق وہ پانی کے اندر ہاتھ اٹھا کر چیختے ہوئے مدد مانگ رہی تھی کہ براق اس کو بچا لے۔ وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ہوا کے پتے کی طرح بہتی جا رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی جگہ پر رکا ہوا تھا، 100 کی سپیڈ سے وہ کنارے پر بھاگتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ اس شخص کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب فجر کی ہمت جواب دے گئی تو وہ پانی کی گہرائیوں میں اترنے لگی۔ اسی وقت براق نے ندی کے اندر چھلانگ لگاتے ہوئے اگلے چند منٹوں میں اس تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ براق نے جیسے ہی اس تک رسائی حاصل کی اس کے قریب گیا، نہ جانے کیا تھا اس شخص میں کہ ڈوبتی ہوئی لڑکی کو یقین ہو گیا کیا وہ مرے گی نہیں، بچا لے گا یہ شخص اسے، حالانکہ اسے مارنے والا بھی وہی تھا۔ جب ڈوبنے لگو تو پہلا رول کے خود کو نارمل کرو، دوسرا رول ٹانگوں کو پھیلاؤ اور سامنے کی جانب دونوں ہاتھ چھوڑ کر پانی کو پھیلاتے ہوئے ہاتھوں اور پیروں کی مدد سے پانی کا سینہ چیر کر اپنے لیے تیرنے کا راستہ بناؤ۔ یہ شخص پاگل تھا، اس میں دماغ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ اس کو اپنا سہارا سمجھ کر اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، اور یہ عقل کا دشمن اس کو پانی میں تیرنا سکھا رہا تھا، اور اس نے اسے بچا کر باہر نہیں نکالا تھا، وہ اس کو تیرنا ہی سکھا رہا تھا۔ مجھے سانس نہیں آ رہی، پلیز مجھے باہر نکال دیں۔ ڈوبنے کی وجہ سے فجر کے منہ میں جو ندی کا پانی گیا تھا، اس کی وجہ سے اسے سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ باہر ایک شرط پر نکالوں گا کہ کچھ دیر میں جب تمہارا سانس ٹھیک ہو جائے گا تو تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا، ورنہ دوبارہ اگر ندی میں نے پھینکا تو نکالوں گا نہیں۔ ڈوبتی ہوئی پہنچ جانا کسی جزیرے پر جہاں تمہیں سالوں تک نہ کسی کی شکل دیکھنے کو ملے گی اور نہ کسی انسان کا دیدار کرنا نصیب ہوگا، بھٹکتی ہوئی روح بن کر گھومتی رہنا وہاں۔ ٹھنڈے پانی سے فجر کی حالت اتنی خراب ہو رہی تھی کہ اس وقت وہ کوئی بھی نہیں مان رکھتا تو فجر نے مان لینی تھی۔ گہری ندی کے اندر اس کے ساتھ تیرتے ہوئے نہ تو اس شخص کے چہرے پر کوئی ڈر تھا نہ خوف، کتنا یقین تھا اس شخص کو اپنی بہادری پر، اپنی ہمت پر کہ وہ پانی کا سینہ چیر کر اپنے لیے جگہ بنا سکتا ہے۔ ندی گہری تو بہت تھی مگر اس کا پانی شیشے کی طرح صاف اور شفاف تھا۔ پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ فجر کو لگ رہا تھا کہ اگلے 2 منٹوں میں اس کی زبردست سی کلفی تیار ہو جانی ہے۔ اوپر سے اس شخص کی دھمکیاں، پانی کی گہرائی کا خوف، یہ سب کچھ فجر کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ ڈرپوک سی فجر نے اس کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر بات مانے گی مگر اس سے اس وقت ندی سے باہر نکال دے۔ فجر کی حالت کو دیکھتے ہوئے وہ بہادری سے فجر کو ساتھ لیے ندی کا سینہ چیرتے ہوئے اسے کنارے تک لے آیا تھا۔ فجر کو سانس لینے میں بہت دشواری ہو رہی تھی تو اس کے جسم کو گرم کرنے کے لیے ندی کے کنارے لٹاتے ہوئے وہ اس کی پنکھڑیوں پر جھکتے ہوئے اپنی گرم سانسیں اس کے اندر بھرنے لگا تھا۔ فجر آنکھیں بند کیے بے سود لیٹی ہوئی تھی،
براق کا اس میں اپنی گرم سانسیں بھرنا اسے سکون دے رہا تھا، مطلب کہ یہ شخص اپنی عمر سے کہیں زیادہ تجربہ رکھتا تھا۔ اس کو اندازہ تھا کہ کس حالت میں کیا کرنا ہے۔ آج سورج نے نکل کر فجر پہ احسان کیا تھا۔ زوروں سے کڑکتی دھوپ ٹھنڈ کی شدت میں کمی لا چکی تھی۔ سر کے اوپر کڑکتی ہوئی دھوپ وہ ندی سے باہر نکلنے پر اچھا محسوس کرنے لگی تھی۔ براق کی گرم سانسیں فجر کے جسم میں کافی حد تک حرارت پیدا کر چکی تھی۔ اس کے بعد فجر کو ندی کے اندر لے جا کر اچھی خاصی ٹریننگ دی تھی کہ اسے کس طرح تیرنا ہے۔ گہرے پانی میں تیرنے کے ہر داؤ کو باریکی سے سمجھا رہا تھا۔ ابھی تو فجر کی پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا، مگر فجر نے ہار نہ مانتے ہوئے اس کی ہر بات کو مانتے جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے دوبارہ سے کوئی ضد لگائی تو اس شخص کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ پانی میں سے چھوڑ کر خود باہر نکل جائے۔ آج کی ٹریننگ پوری ہو گئی ہے، کل سے نیا پارٹ شروع کریں گے۔ فجر کو اپنے ساتھ لے کر نکلتے ہوئے فجر کو اگلا لیسن بھی سنایا تھا۔ واپس اپنے کیمپ کے اندر جا کر فجر کو چینج کرنے کو کہا۔ آپ باہر جائیں گے تو میں چینج کروں گی نا؟ کیمپ کے اندر رکھے ہوئے کوئلوں کی وجہ سے اندر بھی کافی حرارت تھی۔ کیوں آج سے پہلے میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا؟ جو آج میں باہر نکلوں گا تو تم چینج کرو گے؟ ٹاول سے اپنا چہرہ اور بال پونچھتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ آپ باہر چلے جائیں، میں تبھی چینج کروں گی۔ مجھے آرڈر مت دیا کرو، چینج تو میں تمہیں میرے سامنے کرنا پڑے گا۔ پلیز، اس پلیز کو تم اپنے پاس رکھا کرو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہی بات کہ تم میرے سامنے چینج نہیں کرو گی، تو تم ابھی تک میرے ضدی دماغ کو سمجھی نہیں۔ جس چیز سے مجھے منع کیا جاتا ہے مجھے وہ کام کرنے میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ جیسے کہ اس وقت تم نے کہا ہے کہ میں باہر چلا جاؤں، مطلب کہ میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا، اور میری ایکسائٹمنٹ کا عالم یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے چینج کرواؤں۔ وہ کہتے ہوئے اس کے قریب آیا، اس کی کمر پر لگی زپ کھولتے اسے خود چینج کروانے کا ارادہ بنا چکا تھا۔ نہیں براق، پلیز میں خود چینج کر لوں گی۔ ٹھیک ہے، آپ مت جائیں باہر، اپنا چہرہ دوسری جانب گھما لیں۔ وہ ہار مانتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں کروں میں چہرہ دوسری جانب؟ بیوی ہو میری، تمہیں دیکھنے کا پورا حق ہے مجھے۔ ویسے بھی تم اتنی خوبصورت اور ہاٹ ہو کہ تمہیں بار بار دیکھنے کا الگ ہی مزہ ہے۔ وہ کہتے ہوئے بے باکی سے اس کی زپ پر ہاتھ رکھے ہوئے زپ کھول چکا تھا۔ وہ بے بسی سے اس کی گرفت میں قید اس کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی کھڑی تھی۔ مزاحمت کا کوئی فائدہ نہ تھا، جانتی تھی کہ براق اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ کندھوں سے شرٹ کو ہٹاتے ہوئے زمین پر گرا چکا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے سانس روک کے کھڑی تھی، ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹاول کو اس کے گرد لپیٹتے ہوئے پاس رکھے ہوئے سنگل بیڈ کو گود میں اٹھائے ہوئے لٹا چکا تھا۔ اس کے اوپر کمبل ڈالتے ہوئے ایک احسان کیا تھا اس پر، مگر دوسرے لمحے اس کے ارادے کو وہ پوری طرح سمجھ چکی تھی کہ دشمن جان اس کی جان کو مشکل کرنے والا ہے۔ خود کو گیلے کپڑوں سے آزاد کرتے ہوئے کتنی بے باکی کے ساتھ کمبل کا کونا اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ کمبل کے اندر سے ٹاول اس کے گرد جو لپیٹ رکھا تھا اسے کھولتے ہوئے اس پر تھوڑا سا چہرہ جھکایا، اس کے بالوں کو خشک کر کے اسے ٹھنڈ سے بچانے کے لیے پوری طرح بالوں کو ڈرائی کر چکا تھا۔ فجر تو آنکھیں بند کیے ہوئے سانس کو روکے ہوئے لیٹی تھی۔ ایک ہی پل میں وہ کتنا بے باک ہو جاتا تھا کہ فجر کو اسے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ بالوں کو خشک کرنے کے بعد جسم پر جو بچے ہوئے گیلے کپڑے رہ گئے تھے ان سے بھی اس کے نازک وجود کو آزاد کرتے ہوئے اس کے نازک سے وجود کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے بدن کی حرارت دے رہا تھا۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے بے تحاشا چہرے اور چہرے کے ہر نقوش کو چومتے ہوئے فجر کے ٹھنڈے وجود میں اسپارکنگ کی لہریں دوڑا چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے شرم و حیا سے آنکھیں نہ کھولتی ہوئی فجر کو براق کے اس عمل سے سکون محسوس ہونے لگا تھا۔ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے جو درد اس کے جسم میں اٹھ رہا تھا اس کے بدن کی حرارت سے ختم ہونے لگا تھا۔ بے اختیار اس کے ہاتھ براق کے کمر پر آ گئے۔ مقابل نے اس کے نازک ہتھیلیوں کو کمر پر محسوس کیا تو اس کے دلکش لب ہلکے سے مسکرائے تھے۔ ارادہ تو مقابل کا صرف فجر کے جسم کو حرارت دینا تھا، مگر فجر کی ٹھنڈی ہتھیلیوں کو کمر پر محسوس کر کے مقابل کا ارادہ بدل چکا تھا۔ جب محبوب کے اتنا قریب ہو اور اس کے بعد دوری ممکن نہیں رہتی، پھر اگر عاشق براق جیسا ہو جس نے سالوں خود کو آگ میں جلساتے ہوئے برقرار رکھا تھا، اس عشق کو ٹھنڈے وجود کو اپنی باہوں کے حصار میں لیے، اس پر لبوں کے لمس چھوڑتے ہوئے پیار بھری شدتوں کو اس کی رنائیوں پر برساتے ہوئے خوبصورت دن کا آغاز کر چکا تھا۔ امی میں نہیں چاہوں گی اس کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے، آپ ہر چیز مجھ پر تھوپ نہیں سکتی۔ جب سے صدف کا فون آیا تھا کہ بلاج حریہ کو اپنے ساتھ شادی کی شاپنگ پر لے جانا چاہتا ہے، حریہ کی سانسیں گلے میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ پیر جلی ہوئی بلی کی طرح اپنی امی کے کمرے میں ادھر ادھر چلتے ہوئے بار بار ایک ہی الفاظ دہرا رہی تھی کہ وہ بلاج کے ساتھ نہیں جائے گی۔ حریہ
اب تم یہ اپنا بچپنا چھوڑ دو، کیوں نہیں جاؤ گے تم بلاج کے ساتھ شاپنگ کے لیے؟ تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، تمہاری پھپھو کا بیٹا ہے، اور تین دن بعد تمہاری رخصتی ہے، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تمہیں اس کے ساتھ جانے میں کیا تکلیف ہے۔ ثریا بیگم کڑی نظروں سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے بولی تھی۔ ان کو پسند نہیں آ رہا تھا بار بار حریہ کا یہ کہنا کہ وہ بلاج کے ساتھ نہیں جائے گی۔ امی، مجھے وہ شخص انتہائی ناپسند ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ میری شادی کا فیصلہ لے کر پہلے ہی میرے اوپر بہت ظلم کر لیا۔ اب جو 3 دن میرے پاس زندگی جینے کے بچے ہیں، خدا کے لیے آپ میری جان پر رحم کھائیں۔ آپ نے بابا کو کیا سمجھانا ہے؟ آپ تو خود ہی بلاج کے نام کی مالا جپتی رہتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے اس نے آپ کو تعویذ بھی لا دی ہیں، ہر وقت آپ اس کے گن گاتی رہتی ہیں۔ حالانکہ غور سے دیکھیں تو اس شخص میں ایک ایسی بات نہیں ہے جس کی تعریف کی جائے۔ اگر تمہاری بکواس ختم ہو گئی ہو تو حریہ اٹھ کر تیار ہو جاؤ، بلاج پہنچتا ہوگا اور تمہیں اس کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے، ورنہ ابھی تمہارے بابا کو فون کر کے بتا دوں گی، وہ تو خود آ کر تمہارا دماغ ٹھکانے پر لگائیں گے۔ حریہ کی امی نے اپنا آخری داؤ کا پتہ کھول دیا تھا، جانتی تھی کہ حریہ اپنے بابا کے سامنے کبھی بھی شاپنگ پر جانے سے انکار نہیں کر سکتی۔ امی، آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ سچ میں میری ماں ہیں یا بابا نے آپ کو بعد میں ہمارے سر پر مسلط کیا تھا؟ حریہ، تم کیا چاہتی ہو؟ شادی سے پہلے جو تین دن تمہارے پاس بچے ہیں، ان دنوں میں تمہارے منہ پر تھپڑ مار کر ریکارڈ بناؤں کہ بیٹی کو رخصتی سے پہلے ثریا بیگم نے مارتے ہوئے رخصت کیا ہے؟ ثریا بیگم نے مصنوعی آنکھیں دکھا کر گھورتے ہوئے کہا۔ ویسے میری بات کو غور سے سوچیے گا، مجھے سچ میں کبھی کبھی آپ پر شک ہوتا ہے کہ آپ میری سگی ماں نہیں ہو سکتی۔ تم مجھے چپل پکڑاؤ، اس سے میں تمہیں بتاتی ہوں، جب 2-3 دن جوتے پڑیں گے تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ میں ہی تمہاری سگی ماں ہوں۔ بس یہی آتا ہے آپ کو۔ آج کے پڑھے لکھے دور میں آپ جوتے مار کر زبردستی بیٹیوں سے ان کی مرضی کے خلاف سب کچھ کروا لیتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کا؟ اور یہ غصے سے بڑبڑ کرتی ہوئی اپنے روم میں چلی گئی تھی تیار ہونے کے لیے۔ پاگل لڑکی، تمہیں کیا پتا میں نے تمہارے لیے کتنا بہترین فیصلہ کیا ہے۔ بلاج اپنے گھر کا لاڈلا اور پاورفل مقام رکھنے والا بیٹا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں اس نے اپنا جو مقام بنا لیا ہے وہ کسی کی پہچان کا محتاج نہیں۔ آج بلاج چودھری کو ہر کوئی جانتا ہے، سیاست کی دنیا میں اس کا بہترین مقام ہے، اور اس کے ساتھ جڑ کر تم کس قدر پاورفل ہو جاؤ گی۔ پاگل لڑکی، تمہیں اس بات کا احساس تک نہیں۔ بلاج جیسے رشتے خوش قسمتی سے ملتے ہیں، اگر اکڑ کو چھوڑ کر اسے اپنا بنانے کی عقل مندی کے ساتھ کوشش کرو گی تو ہمیشہ اس کے دل پر راج کرو گی۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ تمہاری موٹی عقل میں اتنی سی بات آ جائے کہ مرد کے دل پر راج کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، بس عورت کو ذرا سی عقل مندی دکھانی پڑتی ہے۔ ویسے تو ماشاءاللہ مجھے تم سے کچھ زیادہ امیدیں نہیں ہیں۔ ثریا بیگم حریہ کے بارے میں دماغ میں سوچتے ہوئے حریہ کو کوس رہی تھی۔ براق، کب تک تم اس لڑکی کو لیے چھپتے پھرو گے؟ یہ مت بھولو کہ میں ہر لحاظ میں تم سے طاقتور بھی ہوں اور پاورفل بھی۔ اگر فون مجھے دھمکی دینے کے لیے کیا گیا ہے تو میں دھمکی سن چکا ہوں، آپ فون بند کر سکتے ہیں۔ وہ براق کے ایٹیٹیوڈ سے بھری ہوئی آواز فون پر سنتے ہوئے مٹھیاں بھیج کر غصہ ضبط کر رہا تھا۔ وہ لڑکی اعتماد کے لائق نہیں، اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ تم اس کے عشق میں بہک چکے ہو، بھول گئے ہو کہ اس لڑکی نے تمہارا کس قدر نقصان کیا ہے، اور تم نے اسے حاصل صرف بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ اگر میں کہوں کہ اعتماد کے لائق تو آپ بھی نہیں تو؟ براق فون کان کو لگائے ہوئے جنگل کے بیچوں بیچ ٹریک سوٹ پہنے ہوئے ندی کے کنارے ایک ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں ڈالے ہوئے دوسرے ہاتھ سے فون کان کو لگائے ہوئے کھڑا تنسیہ ہنس رہا تھا۔ مغرور شہزادہ صفاقے سے ہنستا ہوا کس قدر قہر ٹھا رہا تھا، اسے کوئی دیکھتا تو رشک کرتا اس کی خوبصورتی پر۔ براق، اوقات میں رہو، مجھ سے زبان درازی کرنے سے پہلے سوچ لو کہ اس لڑکی کی کتنی نازیبا ویڈیوز تمہارے پاس موجود ہے۔ مقابل کو اس کے تنسیہ ہنسی اندر تک آگ لگا گئی تھی۔ وہ بیوی ہے میری، میں خود دیکھ لوں گا، اور اس کو اس کے گناہ کی کیا سزا دینی ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ بار بار اس کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں۔ یہ حق براق نے کسی کو نہیں دیا، آپ کو بھی نہیں۔ براق پکارتا ہوا فون بند کر کے روم کی طرف تیزی سے قدم اٹھا چکا تھا۔ براق کا فون بند ہونے کے بعد وہ شخص شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے داڑھی کو سہلاتے ہوئے فجر کی پکچرز کو موبائل پر غلیظ نظروں سے دیکھتا ہوا لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں بھی دیکھتا ہوں براق، تم کب تک اس لڑکی کی حفاظت کرتے ہو؟ تم میری اتنی سالوں کی محنت کو یوں ضائع نہیں کر سکتے۔ کس قدر تمہارے اندر اس لڑکی کا زہر میں نے گھولا ہے، پھر بھی تمہارے عشق کا فطور نہیں اترا۔ تو ٹھیک ہے، اب مقابلہ برابری کا ہوگا۔ مجھے یہ لڑکی چاہیے، ہر صورت اس کے مخملی جسم کو دیکھ کر جو میرے اندر آگ اٹھتی ہے وہ تو اس کے جسم کو نوچنے کے بعد ہی ٹھنڈی پڑے گی۔
وہ شخص موبائل اسکرین پر انگلی رکھے فجر کے جسم کی رعنائیوں کو چھوتے ہوئے ہونٹوں کو لگا کر بے غیرتی کے ہر حد کو پار کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ میری طرف دیکھنے پر کرفیو نہیں لگا ہوا۔ حوریہ جب سے گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی اس نے ایک بار بھی بلاش کی جانب دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ گاڑی کے مرر سے باہر سڑک کو ایسے گھور رہی تھی جیسے آج اس نے اپنی نظروں کی تپش سے نئی سڑک تعمیر کر کے ہی گھر واپس لوٹنا ہے۔ مجھے تمہاری شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اچھا، مگر میں تو تمہاری شکل دیکھنے کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ دن رات سجدوں میں گزارتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ میں ہر وقت تمہاری شکل دیکھتا رہوں۔ اب تو میں نے تہجد میں بھی تمہیں مانگنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے جواب پر طنزوں کی برسات کرتے ہوئے بلاش نے تیر برسائے تو حوریہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ تمہاری زبان کو سوائے طنز بازی کے اور کچھ آتا ہے؟ دانتوں کو پیستے ہوئے ایک ایک لفظ کو منہ میں ایسے چبا کر بول رہی تھی جیسے وہ الفاظ نہیں خود بلاش ہو جس کو آج جس نے کچا ہی چبا جانا تھا۔ ماشاءاللہ، تمہاری زبان تو ہر وقت شہد ٹپکاتے ہوئے رسیلی باتیں کرتی ہے جو مجھ سے طنزوں کا شکوہ کر رہی ہو۔ بلاش، مجھے تمہارے منہ نہیں لگتا اور میرے ابھی اتنے برے دن نہیں آئے اور نہ میں اتنی بیچاری بنی ہوں جو تم سے شکوہ شکایتیں کروں۔ اوقات میں رہو حور بیبی، تمہاری یہی زبان درازی مجھے طنز کرنے پر بھی مجبور کرتی ہے، اور وہ کرنے پر بھی جسے کرنے کے بعد تمہاری زبان کو تالے لگ جاتے ہیں۔ اور رہی بات منہ لگانے کی تو اب تو دن رات تم میری منہ لگو گی ہی۔ تم چاہو یا نہ چاہو میرے منہ لگنا پڑے گا، اور اگر تم میرے منہ نہ بھی لگو تو میں خود سانسوں کی طرح تمہارے قریب ہو کر منہ لگ جایا کروں گا۔ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے ہاتھ رکھے ہوئے نظریں اسٹیئرنگ پر گاڑے ہوئے تھا۔ سرد لہجے میں سرد مہری اور طنز کی مقدار کافی بڑھ چکی تھی۔ بلیک کلر کے کرتے شلوار میں ملبوس بلاش ہمیشہ کی طرح جاذب نظر لگ رہا تھا۔ کمبخت اپنا سٹائل نہیں چینج کرتا تھا۔ کوہنیوں تک بازو کو فولڈ کیے ہوئے تھا۔ اس کے بازو کے گھنے بال دودھ کی طرح شفاف گورا گلابی رنگ کالے رنگ کے لباس میں دمک رہا تھا۔ ایک انگلی میں پہنی ہوئی نفیس چاندی کی انگوٹھی اس کے ہاتھوں کو اور بھی جاذب نظر بنا رہی تھی۔ چہرے پر گھنی مونچھیں اور ہلکی داڑھی، ماتھے تک بکھرے ہوئے سلکی بے ترتیب بال جن کو ہمیشہ زیادہ سیٹ کرنا بلاش کو پسند نہیں تھا۔ اگر حوریہ کو بچپن سے لے کر اس کے ساتھ دشمنی نہ ہوتی تو شاید اس وقت اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ خبردار جو میرے ساتھ بےہودہ باتیں کرنے کی کوشش کی، اس لیے میں تمہارے ساتھ شاپنگ پر آنا نہیں چاہتی تھی۔ حوریہ کو اس کو منہ لگانے والی بات زہر لگ گئی تھی۔ حور بیبی، اب تو بےہودہ باتیں بھی ہوں گی اور بےہودہ باتوں کے آگے بھی کچھ ہوگا، اور تمہاری مرضی کے خلاف جا کر جب چاہوں جس وقت چاہوں تمہیں لے جانے کا حق بھی 3 دن بعد حاصل ہونے والا ہے۔ اس کی بے بسی کو آنکھ ونک کرتے ہوئے مذاق میں اڑا رہا تھا۔ اتنی خوش فہمیاں مت پالو چودھری بلاش، کیونکہ جب تمہارے خواب ٹوٹیں گے تو تمہیں بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ حوریہ اتنی کمزور نہیں کہ تم اتنی آسانی سے مجھ پر غالب ہو جاؤ۔ حوریہ کی آواز لہجے میں غرور اور اکڑ بھی برقرار تھی۔ بلاش غلط فہمیاں نہیں پالتا اور نہ ہی ایسے خواب دیکھتا ہے جن کا ٹوٹنے کا ڈر ہو اسے۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ میں تم پر کس طرح غالب ہو سکتا ہوں۔ جتنی مرضی عقل اور غرور دکھا لو، مگر حور بیبی تم عورت ہو، اس بات کو مت بھولا کرو۔ مرد کل بھی عورت پر غالب تھا، مرد آج بھی عورت پر غالب ہے۔ دونوں کی باتوں میں تلخ کلامی بڑھتی جا رہی تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ ان دونوں کے 3 دن بعد شادی ہے۔ یہاں پر دونوں اینٹ کتے کا بیر لگائے ہوئے لفظوں کے مقابلے بازی کر رہے تھے۔ وہ اور عورتیں ہوں گی جن پر مرد غالب ہوتے ہوں گے، میں کبھی تمہیں خود پر غالب نہیں ہونے دوں گی۔ اگر تم نے ایسے سوچ رکھا ہے تو ابھی سے اپنے دماغ سے نکال دو۔ میں تمہاری نوکر یا سر خرید غلام نہیں ہوں۔ میں وہ کروں گی جو مجھے پسند ہے۔ تم نے زبردستی مجھ سے رشتہ جوڑا، زبردستی سے نکاح کر لیا، زبردستی رخصتی کروا رہے ہو، اور آج سے پہلے جو کچھ تم زبردستی کر چکے ہو وہ بھی نہیں کرنے دوں گی۔ تم 3 دن بعد حوریہ کا ایک نیا روپ دیکھو گے۔ میں بھی خود کو تمہارے لیے تیار کر کے آ رہی ہوں، مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ بلاش کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے پورے اعتماد کے ساتھ انگلی اٹھا کر ایک ایک لفظ کو تشریح کے ساتھ بتاتے ہوئے دھمکی دے رہی تھی۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ اگر تم خود کو میرے لیے تیار کر کے آ رہی ہو تو یہ میرے لیے بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ اب تو مقابلہ برابری کا ہوگا۔ اس کی دھمکیوں کو بلاش پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میرا ماننا ہے جہاں مقابل کمزور ہو وہاں شکار کرنے کا بھی مزہ نہیں آتا۔ حور، ایک دن تمہاری اس اکڑ کو توڑ کر اگر میں نے اپنے پیروں تلے نہ روندا، تم میرا نام چودھری بلاش التمش نہیں۔ تم کس قدر گھٹیا ہو یہ بات تو تمہارا سرنیم لگنے کے ساتھ ہی پتہ چل جاتا ہے۔
تمہارا نام ہی میرے لیے نفرت کے لیے کافی ہے، چودھری بلاج التمش۔ اب کی بار حریہ نے جو کچھ کہا تھا یہ الفاظ بلاج کے دل پر چوٹ کر گئے تھے۔ حریہ نے جان بوجھ کر بلاج کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ آج کے بعد تم نے میرے بابا کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا تو میں تمہارے حلق سے زبان کھینچ لوں گا۔ یہ حق میں نے کسی کو نہیں دیا کہ کوئی میرے بابا کے بارے میں ایسا کچھ کہے۔ گاڑی کی چیخیں نکل گئی تھی۔ جس انداز سے ظالم نے بریک لگائی تھی، حریہ کے جبڑے کو پکڑ کر جس سختی سے وہ دبائے ہوئے چیخا تھا، اگر کچھ لمحے اور اسی انداز سے پکڑے رکھتا تو حریہ کے جبڑے کی کرچیاں ہو جانی تھی۔ چھوڑو مجھے، نفرت ہے مجھے تمہارے اس جنگلی پن سے۔ اس کے ہاتھ کو جبڑے سے ہٹاتے ہوئے وہ بھی حلق کے بل چلائی تھی۔ کہو کہ جب جب تم جنگلی پن دکھاؤ گے میں تمہیں یاد دلاؤں گی کہ تمہاری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے تم اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتے ہو۔ حریہ کی آنکھوں میں غصے اور ڈر کی شدت سے آنسو آ گئے تھے۔ حریہ اس بات سے دور رہو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ مقابل حلق کے بل چیختے ہوئے اس کے چہرے پر چکا تھا۔ میں نہیں سن سکتا اپنے بابا کے خلاف کچھ۔ آنکھیں دکھاتے ہوئے اپنی سیٹ سے لٹک کر اس کے اوپر آ چکا تھا۔ جو کرنا ہے کر لینا، مگر میں صدف پھپھو نہیں ہوں جو تمہارے سامنے جھک جاؤں گی۔ وہ صدف تھی جو برداشت کر گئی۔ میں تو مرنے اور مارنے دونوں کا جذبہ رکھتی ہوں، میں تمہارے سامنے کبھی نہیں جھکوں گی۔ اگر تمہارے دماغ کے کسی کونے میں یہ ہے کہ تم اپنے باپ کی طرح مجھے جھکا لوگے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ بلاج میں مر جاؤں گی مگر تمہارے سامنے گھٹنے کبھی نہیں ٹیکوں گی۔ بلاج اس کے اتنی قریب چہرہ کیے ہوئے تھا کہ اس کی گرم غصے سے دہکتی ہوئی سانسیں حریہ کے چہرے پر پڑ کر اسے خوفزدہ تو کر رہی تھی، مگر وہ حریہ تھی، حریہ ورک جس نے ڈرنا نہیں سیکھا تھا۔ بھائیوں کی محبت اور باپ کی محبت نے اسے اتنا مان ضرور دے رکھا تھا کہ وہ بلاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی تھی۔ اور جو کچھ تم نے آج کیا ہے، اگر آج کے بعد مجھ پر ہاتھ اٹھایا یا اس طرح کی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گی اپنے بابا اور بھائیوں کو بتانے میں۔ یاد رکھنا میں پھپھو جان کی طرح برداشت کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ اور بیبی اگلے 3 دن ہواؤں میں اڑ لو جتنا اڑ سکتی ہو۔ اگر تمہاری اکڑ کو نہیں توڑا تو میرا نام بدل دینا۔ تم بھی کھلی فضا میں اگلے 3 دن سانس لے لو۔ اس کے بعد اگر میں نے بھی تمہارا سانس لینا نہ بند کر دیا تو میرا نام بھی حریہ ورک نہیں۔ تمہارا ظلم برداشت کر کے میں چپ نہیں بیٹھوں گی۔ واہ حور بی بی، تمہارے تو ارادے ہی مجھے نیک نہیں لگ رہے ہیں۔ تم شادی کے بعد مجھے سانس نہیں لینے دو گی، بہت غلط بات ہے۔ ابھی سے ارادے اتنے ناپاک بنا کر آ رہی ہو۔ وہ اس کی بات کو کوئی اور ہی رنگ دے گیا تھا۔ بلاج اس لیے خاموش ہو کر ہٹ گیا تھا کہ اس زبان درازی اور کڑ میں حریہ بلاج سے کم نہیں تھی۔ اکڑ سے بلاج حریہ کو خاموش نہیں کروا سکتا تھا۔ اسے خاموش کروانے کا یہی طریقہ تھا جس پر عمل کرتے ہوئے وہ حور کو خاموش کروا چکا تھا۔ حریہ سرخ چہرہ لیے ونڈ مرر سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ پورا غصہ سڑک پر اتارتے ہوئے گھورتے ہوئے جا رہی تھی۔ اس نے دوبارہ بلاج کی جانب نہیں دیکھا تھا اور اس کی زبان کچھ دیر کے لیے بند ہوئی تو بلاج نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ مال میں پہنچنے والے تھے۔ سارا راستہ انہوں نے بہت اچھے انداز سے طے کر لیا تھا۔ سنا تو تھا کہ 2 تلوار ایک میان میں نہیں رہ سکتی۔ اب یہ دونوں مل کر ایک کمرے میں ایک ساتھ رہ کر کیا دھماکہ کریں گے یہ تو 3 دن بعد ہی پتہ چلے گا۔ آج فجر بہت خوش تھی کیونکہ فائنلی اسے اس کی پسند کے کپڑے مل گئے تھے۔ آج آن لائن آرڈر کیے ہوئے کپڑے آ چکے تھے جو کچھ دن پہلے ہی وہ براق سے اپنا فون اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جس طرح کے کپڑے پہننا چاہتی ہے آرڈر کر لیں۔ وہ شاور کے نیچے کھڑی ہوئی فریش ہو رہی تھی اور دل ہی دل میں خوش تھی۔ آج بہت دنوں بعد وہ کچھ ایسا کرنے والی تھی جس میں اس کی رضامندی شامل تھی، یعنی کہ اپنی مرضی کے کپڑے پہننا۔ براق کی قید میں اتنی سی خوشی بھی اسے بہت بڑی لگ رہی تھی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، فجر دروازہ کھولو۔ براق خوفناک چیخ کے ساتھ دروازے کو بہت بے دردی سے پیٹ گیا تھا۔ کھولتی ہوں، مجھے کپڑے پہن لینے دیں۔ فجر کی خوف زدہ ڈر سے کانپتی ہوئی آواز براق کے سامان سے ٹکرائی۔ میں نے کہا دروازہ کھولو، ابھی کہ ابھی۔ اب کی اس بار براق کی آواز پہلے سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ اس کی روح تک کانپ گئی تھی۔ کافی دنوں کے بعد براق اس کی اس طرح سے دھاڑ سن کر وہ اب اسے اور طریقوں سے ٹارچر کرتا تھا، مگر دھاڑ نہ مارنا وہ چھوڑ چکا تھا۔ آج پتہ نہیں اچانک اسے کون سا دورہ پڑ گیا تھا۔ وہ جو بے لباس شاور کے نیچے کھڑی ہوئی شاور لے رہی تھی اور کچھ لمحوں کی خوشی بھی محسوس کر رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں خوشی غارت ہو چکی تھی۔ خود کو چھپانے کے لیے جلدی سے ٹاول کو کھینچ کر صرف اپنے سامنے کر کے تھوڑا سا ڈھانپ سکی تھی۔ اس کے باہر سے آتی ہوئی آوازیں اسے موقع ہی کہاں دے رہی تھی سنبھلنے کا۔ سر شیمپو لگا ہوا تھا جو آنکھوں میں جانے لگا تھا، مگر بنا کسی چیز کی پرواہ کیے اس نے دروازہ کھول دیا۔ آواز میں جس قدر قہر تھا، اس قہر کو وہ اپنے اوپر نازل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوبارہ اس طرح واش روم میں داخل ہوا
وہ بارود کی طرح اس کے واش روم میں داخل ہوا تھا۔ فجر کو اپنے پیچھے کھڑا کرتے ہوئے اس کی نظر باتھ روم کی 4 دیواریوں میں ہر طرف گھماتے ہوئے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا تلاش کر رہا تھا۔ غصے سے اس کے چہرے کی رگیں ابھری ہوئی تھی۔ فجر کی آنکھوں میں جھانک سے ہلکی چبھن شروع ہو چکی تھی۔ تم نے اس وقت کچھ پہن رکھا ہے؟ رخ اس کی جانب کرتے ہوئے زور سے چیخا تھا۔ آواز اس قدر سرد تھی کہ کچھ دیر کے لیے فجر سٹل ہوئی۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ وہ کیا پوچھ رہا تھا؟ وہ کیوں تھا اتنے غصے میں؟ یہ سوال فجر کے دماغ میں گھوم رہے تھے مگر بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے پوچھا تم سے اس وقت کوئی چیز پہن رکھی ہے؟ ایک بار پھر سے چیختے ہوئے اس نے خود سے اس کے دونوں ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد اس کی نظر اس کے گلے میں پہنے ہوئے لاکٹ پر گئی تھی جسے وہ ہمیشہ پہنے رکھتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی چین کو گھورتے ہوئے اس نے گلے سے جھٹکے سے کھینچا تھا۔ اتنی زور سے کھینچا کہ چین ٹوٹتے ہی فجر کی گردن میں ریڈ کلر کی باریک لائن بن گئی تھی۔ اس کی نازک سی گردن پر چین پھرنے سے خون کی بوندیں نمودار ہوئیں۔ وہ چیخ اٹھی تھی۔ اس نے تو اس کی چیخ جیسے سنی ہی نہیں، اسے اپنے بازوں میں لپیٹے ہوئے جیسے ہی کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ چین کو ایک نظر غور سے دیکھتے ہوئے اس نے فلش کے اندر پھینک کر فلش آؤٹ کرتے ہوئے فلش کا ڈھکن بند کر دیا۔ آ آ آ آ آ وہ اس کے گرد باہوں کا حصار بناتے ہوئے چہرہ چھت کی جانب اٹھا کر اتنی زور سے چیخا کہ پورے روم اور واش روم کے اندر صرف براق کی چیخوں کی دھاڑ سنائی دے رہی تھی۔ فجر ڈر سے کانپ رہی تھی۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ اسے کیا ہو گیا تھا؟ کچھ دیر پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو روم سے باہر گیا تھا۔ اسے کیا ہو گیا؟ اب اسے کون سی غلطی ہو گئی تھی جس کی سزا وہ اسے دے گا؟ سوچ کر فجر کی روح کانپ گئی تھی۔ تم نے یہ چین کب سے پہن رکھی ہے؟ چہرہ اس کے مقابل کرتے ہوئے چیخا۔ بہت دیر سے۔ فجر کے حلق سے الفاظ ٹوٹتے ہوئے نکلنے کو تیار نہیں تھے۔ براق کا غصے سے لال پڑتا چہرہ، آنکھوں میں سرخی کے ڈورے، اوپر سے اس کا چیخنے والا انداز فجر کو جان پیروں سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بہت دیر سے مطلب کتنے عرصے سے تم نے یہ چین پہن رکھی ہے؟ فجر خدا کے لیے جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ آج میں تمہیں بھی ماروں گا اور خود کو بھی شوٹ کر لوں گا۔ اس کا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس وقت براق کے سینے میں جو آگ لگی ہوئی تھی وہ نہ کسی کو سمجھا سکتا تھا نہ بتا سکتا تھا وہ اس وقت کیا محسوس کر رہا ہے۔ براق کو لگ رہا تھا اس کا پورا وجود بھٹی کے اندر ڈال کر جلایا جا رہا ہو۔ 2 سال پہلے تم اپنے گلے میں پہنے ہوئے ہو؟ پاگل لڑکی، ایسا کچھ بھی پہن لیا تم نے اپنے گلے میں؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس لاکٹ کی وجہ سے کوئی پل پل تمہیں اپنی غلیظ نظروں میں رکھے ہوئے تھا؟ کوئی تھا جو پل پل تمہیں دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ہر ایکٹیویٹی پر اس کی نظر تھی۔ اور آج تو وہ بات پوری نہیں کر سکا۔ منہ کھولے ہوئے سانس لے رہا تھا۔ اس کو سانس نہیں آ رہی تھی۔ اس کو کیا ہو رہا تھا؟ فجر سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا، کیونکہ فجر کو جس انسان نے یہ لاکٹ دیا تھا اس کے بارے میں وہ کچھ غلط سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ براق کو لاکٹ دیکھتے ہی یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ اس لاکٹ کے فلاور کے اندر جدید کیمرہ تھا جو واٹر پروف تھا، اور جب فجر شاور لے رہی تھی تو اس کا عکس سامنے مرر میں نظر آ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے وجود کی ہر رنائی کو کوئی دیکھ رہا تھا۔ اور پھر اس کی ویڈیو کلپ براق کو بھیجی گئی تھی۔ براق پاگل ہو گیا تھا یہ دیکھ کر کہ فجر اس وقت اوپر واش روم کے اندر ہے اور وہاں پر بھی وہ محفوظ نہیں ہے۔ حالانکہ براق نے تو فجر کی سیکیورٹی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا تھا، یہاں پر تو پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، تو پھر کیسے اس کی بیوی اپنے ہی روم میں محفوظ نہیں تھی؟ وہ کیسے جنگل کے بیچ سے پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا روم کے اندر پہنچا تھا؟ باتھ ٹب کے کنارے پر بیٹھے ہوئے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں نے اب کیا کیا ہے؟ فجر ڈر کے مارے اپنی آنکھوں میں آئے شیمپو کی چبھن کو بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ وہ معصوم جان اس قدر خوفزدہ تھی کہ اسے اپنا ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ اس قدر کس حالت میں کھڑی ہے۔ صرف ایک کونا اس نے اپنے سامنے کیا تھا جس کے سراپے کو بھی ٹھیک سے چھپا نہیں پا رہا تھا۔ فجر تمہیں یہ لاکٹ کس نے دیا تھا؟ اس کے سوالوں کا جواب دیے بنا براق نے چہرہ اٹھا کر گرے آنکھوں سے گھورتے ہوئے اپنا سوال پوچھا۔ فوراً ہی فجر نے بتا دیا کہ اسے یہ لاکٹ کسی نے گفٹ کیا ہے، اور جس شخص کا اس نے نام دیا تھا براق کے دماغ کی نسیں پھٹنے کو تھی۔ اس کے دماغ میں طوفان آ چکا تھا اس شخص کا نام سن کر۔ براق جانتا تھا کہ فجر کا دشمن اس کے گھر میں موجود ہے، مگر براق ہرگز یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا دشمن یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ فجر اتنے سالوں اس گھر میں گزارے جہاں پر وہ محفوظ بھی نہیں تھی۔ اور جس شخص نے اس کا نام لیا تھا، اس کا سن کر تو براق کا دماغ سن ہونے لگا تھا۔ فجر بار بار اپنی آنکھوں کو ہتھیلیوں سے صاف کر رہی تھی۔ جھاگ بہ کر اس کی آنکھوں میں شدید جلن کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ اب جلن کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔
اس کے بازوں کو پکڑ کر چلتے ہوئے، شاور کے نیچے کھڑا کرتے ہوئے، اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے ہوئے اسے کور کیے کھڑا تھا، جیسا اب بھی اسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ وہ بیوی تھی اس کی، اور اس کے بچپن کا جنون، وہ جنون جس کو اس نے اپنے اندر اپنے سینے پر درد لیتے ہوئے لکھوایا تھا۔ پیار سے محبت، محبت سے جنون، جنون سے دیوانگی، اور دیوانگی سے بڑھتے بڑھتے اب وہ پاگل پن کی حدوں تک محبت کی سرحدوں کو پار کر چکا تھا، جہاں سے لوٹنا مشکل تھا، مرنا آسان۔ اور اپنی بیوی کی عزت کو یوں نیلام ہوتے ہوئے دیکھ وہ مر ہی تو رہا تھا۔ شیمپو کو اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں ڈال کر اپنے ہاتھوں سے دھو کر نکال چکا تھا۔ اس وقت وہ بالکل اس کے سامنے لباس نہ ہونے کے برابر مخملی وجود لیے کھڑی تھی۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اسے شرم بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ کیوں فجر تم اتنی بے وقوف ہو؟ تم معصوم ہو، بے وقوف ہو، کیا ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا چلا کہ تمہارے قریب رہنے والے لوگ ہی تمہارے دشمن ہیں؟ فجر پھٹی پھٹی آنکھوں سے برا کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ آج پہلی بار براق کے چہرے پر شدید غصے کے ساتھ کچھ اور بھی تھا۔ اس کو جنون سے بھرا عشق کہا جا سکتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خوف سے روتی ہوئی اس کے سینے میں سر چھپا گئی تھی۔ تمہیں کیسے سمجھ آئے گا؟ سمجھ تو میں نہیں سکا کہ وہ کون ہے تمہارے گھر میں تمہارا دشمن جو گھات لگا کر تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ تم تو معصوم تھی، اس لیے سمجھ نہیں سکی، مگر میں تو ہوشیار تھا، میں تو پھر بھی نہیں سمجھ سکا۔ اس کو باہوں کے حصار میں کسے ہوئے دماغ میں سوچ رہا تھا۔ واش روم میں پوری طرح خاموشی طاری ہو چکی تھی۔ وہ سسکتے ہوئے اس کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے خوف آ رہا تھا اس کی آنکھوں سے، مگر اسی کے سینے میں اسے راحت مل رہی تھی۔ وہ خود کو محسوس کر رہی تھی۔ اسے شاور دے کر خوش ٹاول سے اسے لپیٹ کر اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ وہ اب بھی اس کے سینے میں سر چھپائے ہوئے خوفزدہ سانسیں لے رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں کو اٹھاتے اسے بیڈ پر لے آیا۔ اس کے بھیگے بدن کو کمبل کے اندر ڈالتے ہوئے وہ وہیں بیڈ پر ٹانگیں لٹکا بیٹھا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ سے سر کو تھامے ہوئے تھا۔ وہ اپنے سینسز میں شاید نہیں تھا۔ فجر تو اس قدر خوفزدہ تھی کہ کمبل کے اندر چہرہ چھپا گئی۔ اس کے کانپتے ہوئے وجود کو کمبل کے اوپر سے محسوس کر رہا تھا۔ براق کا دل اس وقت چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر پورے جنگل میں آگ لگا دے۔ کیسے اس کی بیوی اس کے ہاتھوں میں محفوظ نہ رہ سکی، جس فجر کی حفاظت کرنے کی وہ کوشش کر رہا تھا۔ اس فجر کے گلے میں پہنا ہوا لاکٹ اس کی عزت کو تار تار کر چکا تھا۔ وہ کتنی معصوم تھی، وہ جانتی تک نہیں تھی کہ ابھی تک اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب اسے جلد از جلد یہاں سے کہیں اور شفٹ کرنا تھا، کیونکہ دشمن اس کی سوچ سے زیادہ چلاک نکلا تھا۔ وہ لاکٹ سے لوکیشن ٹریس کر چکا تھا۔ یہ بات سمجھنے میں براق کو دیر نہیں لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے نیو جگہ شفٹ ہونے کا پورا پلان تیار کر لیا۔ وہ گہری سوچ میں مبتلا ہو کر سوچ رہا تھا اب دشمن کا اگلا قدم کون سا ہوگا۔ بس یہ دیکھنا تھا۔ اس کو پکڑو اور ٹرائی کرو۔ مجھے اس طرح کی ڈریسز بالکل پسند نہیں۔ بھلا جو حوریہ کے لیے سلیکٹ کر رہا تھا، حوریہ اسے ریجیکٹ کر کے ہٹا دیتی تھی۔ یہ بھی حوریہ کا اکڑ اور غصہ دکھانے کا ایک انداز تھا۔ تم میرے صبر کو آزما رہی ہو۔ اگر میں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تو حوریہ تمہیں یہاں سے اٹھا کر ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں پر جا کر اپنی پسند کا ہر ڈریس پہنانے کے بعد تمہیں ہر اینگل سے دیکھوں گا، اور سارے ڈریسز ٹرائی کروانے کے بعد تمہاری وہ حالت کروں گا کہ تم اپنے ہی گھر میں کسی سے نظر ملانے کے قابل لائق نہیں رہو گی۔ قسم سے تمہاری وہ حالت کروں گا، منہ چھپاتے پھرو گی سب سے۔ اس کے قریب ہوتے ہوئے آنکھیں دکھا کر سرگوشی میں کہا تو حوریہ نے سٹپٹا کر قدم پیچھے لیے تھے۔ اس کی دی ہوئی دھمکی کا حوریہ پر اثر تو ہوا تھا۔ بلاج کے ہاتھ سے ڈریس چھیننے والے انداز میں لے کر اسے گھورتے ہوئے، اس کے پاؤں پر زور سے اپنا پیر مارتے ہوئے غصہ نکال کر ڈریس لے کر ٹرائل روم میں گھس گئی تھی۔ وہ مٹھیاں نیچے رہ گیا تھا جتنی زور سے اس نے پینسل ہیل والی سینڈل کو اس کے پاؤں پر مارا تھا۔ پشاوری چپل کے اندر سے اس کے پیر پر زخم ہو چکا تھا۔ حوریہ یہ ایک بار تم میری دسترس میں آ جاؤ، خدا کی قسم تمہارا وہ حشر کروں گا، تم سسکتی رہ جایا کرو گی۔ بلاش دانتوں کو پیستے ہوئے سوچ کر رہ گیا تھا۔ وجی میری بات تو سن رہا ہوں۔ آپ کتنی ریٹ بن جاتے ہیں وجی؟ یار منت سونے دو، آج سنڈے ہے، کیا کروانا ہے تم نے مجھ سے؟ وجدان شرٹ لے سینہ لیے ہوئے الٹا لیٹا ہوا تھا۔ نماز کے بعد وہ واپس سو گیا تھا۔ وجدان سوتے ہوئے اکثر شرٹ اتار کر سوتا تھا۔ شرٹ پہن کر اسے نیند نہیں آتی تھی، حالانکہ اسے یہ منت کو بالکل سمجھ نہیں آتی تھی۔ سنڈے ہے تو کیا سارا دن آپ سوتے رہیں گے؟ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، میری بات سنیں۔ وجدان کی کمر پر نازک سا ہاتھ سہلاتے ہوئے اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ سوتا رہوں گا تو زیادہ بہتر ہے، اگر اٹھ گیا تو پھر تمہارے لیے ہی مشکل کھڑی کر دوں گا۔
پھر تمہارے رونے دھونے شروع ہو جاتے ہیں کہ میں سنڈے کو بھی تمہیں سکون نہیں لینے دیتا، وہی سنڈے کو تو مجھے بھی چھٹی ملنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ تکیے پر سر رکھے لیٹا ہوا بند آنکھوں سے نیند میں جواب دیتا ہوا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وجدان کی آواز بے حد خوبصورت تھی، اور اوپر سے نیند کی خماری میں دشمن جان جب بولتا تو منت کے دل کی دھڑکنوں کے تار چھیڑ جاتا تھا۔ اتنے شریف آپ ہیں نہیں جتنے بن رہے ہیں، ایمانداری سے بتائیں، شادی کے بعد ایسا کون سا سنڈے ہے جس سنڈے کو آپ نے فرما برداری دکھا کر میری بات مانی ہو؟ اچھا جی، مطلب کہ میں شریف نہیں ہوں اور میں یار وجدان کی کوئی بات نہیں مانتا۔ وہ مسکراتا ہوا کروٹ لیتا ہوا سیدھا ہو کر دونوں بازو اس کی کمر پر رکھے ہوئے اسے اپنے چہرے پر جھکا ہوا تھا، خوبصورت گہری بلو آئیز سے دل فریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ منت کے بھیگے بھیگے بالوں کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے وہ سانسوں میں اتر رہا تھا۔ اس کے ریشمی بال آبشار کی طرح اس کے چہرے پر پھیل گئے تھے، جن کو ہاتھ سے ایک سائڈ پر کرتے ہوئے وہ ایک کندھے پر لا چکی تھی۔ ہاں، اگر آپ میری بات مانتے ہیں تو پھر میں جو کہنے جا رہی ہوں وہ مان کر ثابت کریں۔ وہ لاڈ سے بولتے ہوئے نظریں اس کے سینے پر ٹکائے انگلیوں سے اس کے سینے کے گھنے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ میری یار کے صبح صبح اپنے عاشق کی جان لینے کا ارادہ ہے، جو اس طرح شرما کر میرے حواسوں پر چھا رہی ہو؟ وجدان اس کی ادا پر قربان ہوتے ہوئے مسکرایا۔ آپ میری بات کو ٹالیں مت اور بتائیں جو میں کہوں گی آپ مانیں گے نا؟ میں نے آج تک اپنے یار کی کوئی بات ٹالی ہے جو اب ایسی جرات کروں گا؟ اور ایسا کیا کام پڑ گیا میرے یار کو جس کے لیے اتنی تمہید ماننا پڑ رہی ہے؟ اس کے ریشمی بالوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے ہاتھ کی پشت سے مخملی گالوں کو سہلاتے ہوئے اس کی نظروں میں دیکھ رہا تھا۔ پہلے وعدہ کریں آپ میری بات پر میرا مذاق نہیں اڑائیں گے اور نہ ہی انکار کریں گے۔ منت، اٹیک مت کروا دینا، اتنا سسپینس مت بڑھاؤ، تمہاری باتوں کا میں مذاق نہیں اڑاتا، اور بات اگر ماننے والی ہوگی تو کبھی انکار کرنے کے بارے میں بھی سوچ نہیں سکتا۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں تمہاری ہر خواہش میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ بتاؤ کیا کہنا ہے؟ مجھے ہمارا بیبی چاہیے۔ کیا؟ ایسے کیا چلا کر پوچھ رہے ہیں جیسے میں نے کوئی نیا ہی دنیا سے انوکھی بات کر دی ہو؟ ہا ہا ہا، دیکھا میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ میرا مذاق اڑائیں گے۔ وجدان کے کہکے پر شکل کے زاویے بگاڑتے ہوئے جھٹکے سے ناراض ہو کر اٹھنے لگی تھی۔ وجدان نے گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے قید کیے رکھا تھا۔ چھوڑے، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ مجھ سے بات نہیں کرنی تو پھر کس سے بات کرنی ہے؟ اس کے لبوں کو لبوں سے چومتے ہوئے وجدان دلکش انداز سے مسکرا کر دیکھ رہا تھا اپنے یار کو، جس کو بیبی چاہیے تھا۔ خود تو اس کی حرکتیں بچوں سے بھی گئی گزری تھی۔ آپ میری چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کر سکتے، میں آپ سے ناراض ہوں۔ منت کو منہ پھلا ہوا کھا جاؤں گا، منت منہ کو مت پھلاؤ، کھا جاؤں گا صبح صبح تمہیں اس روپ میں دیکھ کر۔ اس کے پھولے ہوئے گالوں کو لبوں سے چومتے ہوئے دیوانگی بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ہر خواہش کو پورا کرنا مجھ پر فرض ہے، اور اپنے یار کی کسی خواہش کو دور کرنا وجدان کے بس میں نہیں، مگر میرے بچے، پہلے تم خود تو بڑی ہو جاؤ، اس کے بعد بھی بیبی پلان کر لیں گے، اور پھر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پوری کرکٹ ٹیم بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور بے فکر رہو تمہارے وجی کے اندر بہت سے بیبی باہر آئیں گے۔ وہ باقی سے کہتا ہوا اسے شرم سے لال کر گیا تھا۔ اوہ، بے شرمی مت دکھائیں، بس مجھے یہ بتائیں کہ آپ میری بات مان رہے ہیں یا نہیں؟ اس کی گال پر ہاتھ رکھ کر رخ دوسری طرف کرتے ہوئے شرماتے ہوئے نظریں جھکا گئے۔ بے شرمی نہیں دکھاؤں گا تو بیبی کیسے آئے گا؟ بیبی بنانے کے لیے یہ سب سے پہلا رول یہی ہے کہ بے شرم ہونا پڑتا ہے۔ وجدان نے شرارتی لبوں سے جو حرکت کی تھی وہ سسک کر چلا اٹھی تھی۔ بولو وجی کی جان، آپ اس طرح کی حرکتیں میرے ساتھ مت کیا کریں۔ وجدان کے ہاتھ کو تھامے ہوئے جھنجھلا کر بول رہی تھی۔ اچھا جی یار وجدان، ایسی حرکتوں کے لیے ایک اور بیوی لے آؤں؟ پاگل لڑکی وجدان جیسے شیر کو کلائی سے پکڑ کر قابو کرنا چاہتی تھی، اور خود ہی اس کے شکنجے میں پھنس گئی۔ ایک ہی جھٹکے میں سے کانچ کی گڑیا کی طرح اٹھا کر بیڈ پر لاتے ہوئے اس پر گھٹا بن کر چھانے لگا۔ لا کر دکھائے، میں آپ کی جان نہ لے لوں گی اگر آپ نے کسی کی طرف دیکھا بھی تو۔ وہ تڑپ گئی تھی وجدان کے صرف ایک الفاظ بولنے سے کہ وہ دوسری بیوی لے آئے گا۔ ہائے یار وجدان، ایک ہی جان ہے میری، اس کو کتنی بار لینے کا ارادہ ہے؟ ہر گھڑی، ہر روز، ہر رات، ہر صبح، ہر شام تو لیتی ہو میری جان۔ وہ الگ بات ہے کہ وجی بڑی خوشی خوشی اپنی جان دینے کو ہر وقت تیار رہتا ہے۔ مدہوش سا ہوتا ہوا اس کے چہرے پر جھکا شرارتی انداز سے لبوں سے چومتے ہوئے اسے تنگ کر رہا تھا۔ آپ چھوڑیں مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے کیسے اتنی آسانی سے کہہ دیا کہ آپ ایک اور لے آئیں گے؟ تڑپ سے منت کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ نازک ہتھیلیوں سے رگڑ کر بے دردی سے صاف کرتے ہوئے جھنجھلا کر اس کی گرفت سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ میرا بچہ اتنی سی بات پر رونا شروع ہو گیا
اور پلان ماما بننے کا بنا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کو محبت سے چومتے ہوئے وجدان نے اس کی دونوں کلائیوں کو پکڑ کر اوپر کی جانب کرتے ہوئے اس کی جٹپٹاہٹ کو قید کر لیا۔ اس پہ کچھ بھی مت کہی، مجھے پتا ہے کہ میں ماما بننے کے لائق نہیں اور نہ ہی اچھی بیوی ہوں۔ منت سیریس ہو چکی تھی، آنسوں میں روانی دیکھ کر وجدان کا احساس ہوا کہ صبح صبح اس نے اپنی یار کا دل دکھایا ہے۔ یار وجدان، یہ تم صبح صبح رو کر مجھ پر زیادتی کر رہی ہو۔ وجدان تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، یہ بات تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو۔ اس بات کا فائدہ اٹھا کر رو کر میرے دل کو تڑپاتی ہو۔ میں نے صرف مذاق کیا ہے۔ جان ہو تم میری، اور اپنی جان کے بنا کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ میرے دل میں تمہاری جگہ تو بچپن سے کوئی نہیں لے سکا۔ اب کیسے تم نے یہ سوچ لیا کہ تمہاری جگہ کوئی اور آ سکتا ہے؟ محبت سے دیکھتے ہوئے اس کی پنکھڑیوں کو انگوٹھے سے رب کرتے ہوئے بڑا محبت اور مان سے بھرا جذبہ اس پر لٹا رہا تھا۔ پھر آپ نے کیوں کہا کہ ایسی حرکتوں کے لیے آپ ایک اور لے آئیں گے؟ یہ بات میں مذاق میں بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ نے کیوں کی؟ کیونکہ میرا یار نازک ہے، تھک جاتا ہے اپنی وجہ کو برداشت کرتے کرتے، اس لیے تمہاری ہیلپ کرنا چاہ رہا تھا۔ منت کی شکل دیکھ کر وجدان کو ہنسی آ رہی تھی اور ہنسی کے موڈ پہ وہ ایک اور مذاق کر گیا۔ نہ میں نازک ہوں اور نہ مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ ایک بات کان کھول کر سن لے وجی، اگر آپ نے میرے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں آپ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر قسم سے سامنے جو بھی ہوگا اس کا سر پھاڑ دوں گی۔ اف یار وجدان، اتنا غصہ! وجدان کے لب مسکرائے تھے۔ یہ تو آپ اپنے دل سے پوچھے، اگر میں ایسا کچھ کہوں تو آپ کیا کریں گے؟ جان لے لوں گا، وجدان نے آنکھیں دکھا کر مصنوعی انداز سے اس کی گردن دباتے ہوئے کہا۔ اسی طرح میرا بھی آپ کی جان لینے کو ہی دل کرے گا جب آپ کبھی میرے سوا کسی اور کو دیکھیں گے۔ آپ میرے ہیں، صرف میرے، اور ہمیشہ میرے ہی رہیں گے جب تک میں زندہ ہوں، اور میرے مرنے کے بعد بھی اجازت نہیں ہے آپ کو کہ آپ کسی اور کو میری جگہ پر لائیں۔ میں تمہارا ہوں ہمیشہ اور تمہارا ہی رہوں گا، مگر آج کے بعد یہ مرنے والی باتیں اپنی زبان پر مت لانا منت، ورنہ اپنی شدتوں سے تم پر وہ تشدد کروں گا کہ پورا ایک ہفتہ تم کمرے سے باہر جانے کے لائق نہیں رہو گی۔ لہجے میں سرد پن اتر آیا تھا۔ آپ کو مجھے ڈرانے کے لیے اور کوئی دھمکی نہیں ملتی؟ وجدان کی شدتوں والی دھمکی پر منت کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ نہیں، نہ تو کوئی اور دھمکی ہے میرے پاس، اور نہ میں تمہارے ساتھ کوئی سلوک کر سکتا ہوں۔ بس یہی ایک طریقہ ہے جس سے میں اپنا سارا غصہ تم پر اتار سکتا ہوں۔ تم جانتی ہو یہ دھمکی نہیں، اسے حقیقت میں بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ آپ دھمکیاں چھوڑیں اور پہلے مجھے میری اس بات کا جواب دیں جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے۔ وجدان کو سیریس ہوتے دیکھ منت نے بات کا رخ چینج کیا۔ کون سی بات؟ ایک بار پھر سے دہراؤ، مجھے یاد نہیں آ رہی۔ وجدان کے لب شرارت سے مسکرائے تھے۔ مجھے پلیز تنگ مت کریں، مجھے پتا ہے کہ آپ کو یاد ہے، پھر بھی میں دوبارہ کہہ سکتی ہوں، مجھے بیبی چاہیے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہمارا بیبی آ جانا چاہیے؟ وجدان کے گلے میں بازو ڈالے ہوئے لاڈ جتاتے ہوئے بول رہی تھی۔ یار وجدان کو بیبی چاہیے، اگر ابھی ہماری شادی کو کوئی خاص ٹائم تو نہیں گزرا جو آپ کو بیبی کی طلب ہونے لگی ہے؟ ابھی تو میں نے کھل کر اپنے یار کو پیار بھی نہیں کیا، اور تم میرے پیار میں شرکت کرنے والے بندے کو لانے کا سوچ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر جھکا محبت بھری گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وجی، ہمارا بیبی آنے سے ہمارا پیار اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا، اور ہمارا بیبی آپ سے پیار میں شرکت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو چھوٹا سا پیارا سا معصوم ہوگا۔ وجدان کو ایسے سمجھا رہی تھی جیسے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ بیبی کیا چیز ہوتا ہے۔ شکر الحمدللہ، پہلے ہی بہت مضبوط ہے، کوئی اور دلیل پیش کرو یار وجدان۔ یہ دلیل وجدان برق کی سمجھ میں نہیں آئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمارا رشتہ یا میری محبت اولاد کی محتاج ہے، کہ اگر اولاد نہ ہو تو ہمارا رشتہ کمزور پڑ جائے گا؟ مجھے آپ کو سمجھانا نہیں آتا، آپ خود سمجھ جائیں نا۔ مجھے بیبی چاہیے، چھوٹا سا پیارا سا، گلے میں باہیں ڈالے ہوئے بضد تھی۔ نہیں، ابھی تم خود بڑی نہیں ہو، جب تم بڑی ہو جاؤ گی اس کے بعد بیبی کے بارے میں سوچیں گے۔ انگوٹھا گال پر رکھ کر سہلاتے ہوئے اٹل انداز سے کہا۔ وجی پلیز ایسے تو مت بولیں، میں بڑی ہو گئی ہوں، یہ کیسی شیملیس بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کوئی فیڈر پیتی ہوں جو مجھے بیبی سنبھالنا نہیں آئے گا؟ اپنی جان دیکھی ہے تم نے میرے پیار کی نازک سے شدتوں سے؟ صبح اٹھ کر تمہاری جو رنگت ہے وہ زرد پڑ جاتی ہے، اور بیبی والا پروسیجر کتنا لمبا چوڑا ہے، تمہیں کچھ آئیڈیا ہے اس کے بارے میں؟ پہلی بات وجہ آپ کی شدتیں نازک نہیں ہوتی، میری جان نکال لیتے ہیں آپ، اور دوسری بات مجھے سب پتا ہے کہ بیبی والا پروسیجر کیسا ہوتا ہے، میں نے یوٹیوب پر بہت ساری ریسرچ کی ہے اس کے بارے میں۔ اچھا جی، آپ کی جان نکال لیتا ہوں؟ وجدان کے لب مسکرائے تھے منت کی شکایت سن کر۔ قسم سے تمہاری جان کو دیکھتے ہوئے میں پتہ نہیں اپنے کتنے ارمان ادھورے رکھ دیتا ہوں۔ خدا کا شکر کیا کر لڑکی، خدا نے اتنا رحم دل شوہر دیا ہے
اور دوسری بات، یوٹیوب کے اندر گھس کر ایسے فضول چیزیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنا فوکس مجھ پر رکھو، مجھے بہت ضرورت ہے ابھی تمہارے پیار کی۔ اتنے سال انتظار کیا ہے جب جا کر تمہاری قربت میرا نصیب بنی۔ ابھی سے میں کسی کی شرکت داری اپنی محبت میں برداشت نہیں کر سکتا، اپنی اولاد کی بھی نہیں۔ مگر وجی، شش، بحث نہیں۔ تم جانتی ہو کہ جس بات سے میں ایک بار انکار کر دوں، اسے پھر میں اتنی آسانی سے ہاں میں تبدیل نہیں کرتا۔ وجدان کا انداز ایسا تھا، جو بات وہ کہہ دیتا تھا نہیں تو پھر مطلب وہی ہوتا تھا۔ منہ سجانے کی ضرورت نہیں۔ جب مجھے لگے گا کہ میرا یار اس قابل ہو چکا ہے تو اپنے آپ بیبی پلان کر لوں گا۔ اور ویسے بھی اس چھوٹو سے پیٹ کے اندر بیبی رکھو گی کیسے؟ 2 نوالے زیادہ کھانے سے تمہیں بدہضمی ہو جاتی ہے۔ منت کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر شرارتی انداز سے اس کا موڈ نارمل کرنے کی کوشش جاری تھی۔ وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، میں رکھ لوں گی اپنے بیبی کو، مگر آپ نے بیبی کو آنے ہی نہیں دینا تو پھر کیا فائدہ اس سوال کا؟ پھولے ہوئے چہرے کے ساتھ دھیمے لہجے میں جواب دیا، یار وجدان، تمہارا ہر مسئلہ میرا مسئلہ ہی ہوتا ہے۔ میری جان کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہی کہ ابھی میرا بچہ تم اس قابل نہیں کہ بیبی کی ذمہ داری سنبھال سکو۔ بیبی پلان کرنے سے ہمارے پہلے آپ کو فزیکلی طور پر بالکل ٹھیک ہونا پڑے گا۔ پہلے تو اچھے سے کھایا پیا کرو، صحت اچھی کرو، اور کچھ وقت مجھے اپنی محبت کی بارشوں میں کھل کر تمہیں بھگو لینے دو۔ اس کے بعد پھر بیبی پلان کر لیں گے۔ کون سا ہم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں جو اتنی شدید ٹینشن تم نے پال لی ہے؟ اور چہرے سے مایوسی کے سائے ہٹاؤ۔ میرے ہوتے ہوئے یار وجدان کو مایوس رہنے کی اجازت نہیں۔ ہونٹوں سے گالوں سے آنکھوں تک چومتے ہوئے اس کے ہر نقش کو محبت سے عقیدت بھرا لمس پیش کر رہا تھا۔ مجھے آپ بہت تیز ہیں، اپنی بات منوانے کے بعد مجھے ناراض بھی نہیں رہنے دیتے۔ اس کی محبت بھرے نرم گرم لمس کو محسوس کرتے ہوئے بے اختیار بول کر وجی کے کمر کے گرد دونوں بازو ڈال کر حصار بناتے ہوئے مسکرا دی۔ کیسے ناراض رہنے دوں یار وجدان؟ تمہارے چہرے سے کھلتی ہوئی مسکراہٹ چودھری وجدان ورڈ کے چہرے کی وجہ ہے۔ اس کے کانوں میں سرگوشیاں اتارتے ہوئے اسے سچی محبت کے گہرے رنگوں میں بھگوتا ہوا سنڈے کی صبح کو شبنمی بنا رہا تھا۔ میری بات تو آپ نے مانی نہیں، اب آپ مجھے جانے دیں۔ آج میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنانا ہے۔ وجدان کی بدلتی ہوئی ٹون کو دیکھ کر منت راہ فرار چاہتی تھی۔ ابھی تک رات کی شدت وہ بھولی نہیں تھی کہ نوابزادہ صبح صبح پھر اس پر اپنی محبت بھری سخت شدتیں لٹانے کو تیار تھا۔ میری جان، کس نے کہا تھا صبح صبح میرے اتنا نزدیک آنے کو؟ اب تو سوئے ہوئے شیر کو تم نے خود ہی جگایا ہے۔ اب تو بنا تمہاری قربت اس کے دل کو چین نہیں آنے والا۔ اور رہی بات ناشتے کی، تو ناشتہ میں ملازموں کے ہاتھ کا بھی کھا لوں گا، مگر مجھے جو تم سے چاہیے اس سے انکار کرنے کی جرات مت کرنا۔ سختی سے کہتے ہوئے اس پر ایک بار پھر سے گھٹا بن کے چھا گیا تھا۔ دھڑکنوں کو چومتے ہوئے اس کی روح تک اترنے لگا۔ اس کی بے رحم شدتوں کو سہتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں بگڑتی چلی گئی تھی۔ اس کی سسکیوں کی آواز سے وجی کے آتشی لب کا مسکرا رہے تھے۔ براق، پلیز بتائیں اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ لے جا کر مجھے سزا دینے والے ہیں؟ فجر جو براق کے کہنے پر چینج کر کے کھڑی ہوئی تھی، مگر کب سے ڈر کے مارے دماغ میں سوچتی ہوئی فجر ہمت کر کے سوچوں کو زبان پر لے آئی۔ براق نے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑے حسن و جمال کے پیکر کو ایک نظر دیکھا۔ صوفے سے ٹیک لگائے سگریٹ کی گہری کش لیتا ہوا، بلیک جینز اور بلیک شرٹ کے اوپر سکن کلر کی لیدر جیکٹ پہنے بیٹھا ہوا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ چہرے پر تنی ہوئی رگیں یہ بتا رہی تھی کہ اس وقت وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ آج اس نے بہت دنوں بعد بہت زیادہ سگریٹ پی تھی۔ ٹیبل پر رکھی ہوئی شیشے کی ایش ٹرے سگریٹ کے خالی کھوکھوں سے بھری ہوئی تھی۔ روم میں سگریٹ کا اس قدر دھواں پھیلا ہوا تھا کہ فجر کو سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ فجر کتنے دنوں بعد وہ اپنا من پسند لباس پہنے ہوئے کھڑی تھی۔ ایک ویڈیو نے سارا نظام ہی بدل دیا تھا۔ اب تو اس کا ڈریس اس کی طرف دھیان بھی نہیں کیا تھا، مگر گہری گرے مغرور آنکھوں نے اسے بغور دیکھا تھا۔ ڈارک بلو کلر کے لانگ فراک کو وہ پہنے ہوئے بڑے سے دوپٹے کو کندھے پر ڈالے گھنے لمبے ریشمی بالوں کی چٹیاں باندھ رکھا تھا۔ میک اپ سے پاک نکھرا ہوا روپ دیکھ لیے وہ کتنی حسین لگ رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی میک اپ کی محتاج تو کبھی نہیں تھی۔ براق نے ایک نظر اٹھا کر فجر کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کا تناؤ کچھ کم ہونے لگا تھا۔ نظر اس کی معصوم ہستی پر گئی جس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس کے باوجود بھی اس نے اسے سزا دی کیونکہ اس کا برین واش کیا گیا تھا۔ اسے ثابت کر کے ثبوتوں کے ساتھ دکھایا گیا تھا کہ فجر کریکٹر لیس ہے، جب تک یہ سمجھ چکا تھا کہ اس کا برین واش کیا جا رہا ہے اور فجر کے ارد گرد ایک جال بچھایا جا رہا ہے جسے فجر کی عزت کو تار تار کر دیا جائے گا۔
فجر سے پرانی دشمنی کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ سمجھتے سمجھتے اسے بہت دیر لگ گئی تھی۔ جب تک وہ بات کی گہرائی کو سمجھ سکا، اتنی دیر میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی محبت کے ساتھ اتنا کچھ کر دیا تھا کہ جس کی بھرپائی شاید اسے زندگی میں تو ممکن نہیں رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ رہتی تھی، اس کی ہر بات مانتی تھی، کوئی شکوہ کوئی شکایت وہ لبوں پر نہیں لاتی تھی۔ اس نے حالات کو تسلیم کر کے صبر کر لیا تھا، اور جب عورت صبر کر لیتی ہے، وہی وقت مرد کے لیے کڑا امتحان ہوتا ہے۔ عورت تب تک مرد کی ہوتی ہے جب تک وہ اس کے سامنے روتی ہے، اپنا درد بیان کرتی ہے۔ جب وہ خاموش ہو جائے تو سمجھ لو کہ حالات مرد کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ مرد جب خفا ہوتا ہے تو چیختا چلاتا ہے، مگر عورت جب خفا ہوتی ہے تو خاموش ہو جاتی ہے۔ جیسے فجر خاموش ہو گئی تھی، اپنے ڈر کو سمیٹے ہوئے وہ ہر رات اس کا سکون بن کر اس کی باہوں میں قید ہو کر گزارتی تھی۔ ہر دن مسکرا کر اس کا مزاج اچھا رکھنے کی کوشش کرتی۔ براق بے وقوف نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ فجر سب کچھ ڈر سے کر رہی ہے۔ اس کے دل میں براق کے لیے نفرت ہے، شدید نفرت۔ یہ بات براق جیسے تیز دماغ آدمی کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ کوئی شکوہ نہیں تھا فجر سے، فجر کو اس مقام تک لانے والا وہ خود تھا۔ براق کو بہت ہوشیاری سے فجر کے خلاف کیا گیا تھا۔ دشمن یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ براق فجر سے بے انتہا پیار کرتا ہے، آج سے نہیں بچپن سے۔ وہ شخص یہ جانتا تھا کہ براق کی آنکھوں میں فجر کے لیے پیار کا جہاں آباد ہے۔ اسی پیار کے جہاں میں چالاک انسان نے پلاننگ کے تحت ایسی آگ لگائی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی براق سے کچھ ایسی غلطیاں نہیں گناہ ہو گئے جن کا شاید وہ کبھی ازالہ نہ کر سکے۔ وہ کس قدر خوفزدہ تھی یہاں سے جانے پر۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے سزا دینے کے لیے کہیں اور شفٹ کر رہا ہے۔ کیسے بتاتا وہ اپنے دل کا حال کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہیں اور شفٹ ہو رہا ہے؟ کتنا بدنصیب ہوتا ہے وہ شخص جو گر جاتا ہے اپنے محبوب کی نظروں سے۔ براق نے مضبوط ہتھیلی کو اس کے آگے پھیلاتے ہوئے خماری اور درد میں سجی ہوئی گرہ آنکھوں سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ کانپتا ہوا ہاتھ فجر نے بنا سوچے سمجھے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا کہ کہیں انکار پر وہ سزا کی مستحق نہ ہو جائے۔ نرمی سے اپنی جانب کھینچتے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھائے، سر اس کے کندھے سے ٹکا گیا۔ وہ سکون حاصل کرنا چاہتا تھا۔ براق کو اس وقت ذہنی سکون چاہیے تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ دیر اسے اگر اور ایسے ہی سوچتا رہا تو اس کے دماغ کی نس پھٹ جائے گی۔ اس کے کندھے پر سر رکھے ہوئے ہاتھ میں جلتے کوئی سگریٹ والا ہاتھ صوفے کے سائڈ لٹکائے ہوئے تھا۔ پتہ نہیں کیوں فجر کو اس وقت براق کی شخصیت قابل رحم لگ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ فجر کے دل میں براق کے لیے کوئی محبت تھی، نفرت کرتی تھی وہ اس شفاق شخص سے، شدید نفرت۔ براق کے ہاتھ سے جلتی ہوئی سگریٹ کو لے کر شیشے کے ایش ٹرے میں جو سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی اس میں بجھا دیا۔ یہ کام کر کے فجر نے بڑی ہمت دکھائی تھی۔ براق نے کندھے سے سر اٹھا کر گرے آنکھوں سے فجر کی جانب آئیبرو اٹھا کر دیکھتے ہوئے اشارہ کیا کہ یہ کیا حرکت تھی۔ سوری، آپ کی حالت ٹھیک نہیں، پلیز آپ سگریٹ مت پیا کریں، اور آپ کو میری بات بری لگی تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ سزا نہیں دینا، میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ وہ ڈر گئی تھی یہ سوچ کر کہ اب اس سے اس بات کی سزا نہ مل جائے۔ سگریٹ والی حرکت اس سے بے اختیار ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں کہوں گا، بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اور کچھ دیر اپنی گود میں مجھے پیار سے سر رکھ کر سونے دو۔ فجر نے حیرانی سے براق کے جانب دیکھا تھا۔ یہ براق ہی تھا جو اس سے التجا کر رہا تھا، حالانکہ وہ فجر کا پابند نہیں تھا۔ وہ تو ہمیشہ اس کے نازک وجود پر اپنی من مرضیاں کرتا ہوا توڑ جاتا تھا، اور آج وہ اس سے گزارش کر رہا تھا کہ ایک دم فجر کو لگا کہ اس کے دماغ کا توازن بگڑ گیا ہے۔ ایسے میں دیکھو، جانتا ہوں جو تم سوچ رہی ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ میں تم پر زبردستی کر کے حکمرانی کر سکتا ہوں، مگر تمہارے دل پر راج نہیں۔ یہ بات تم نے مجھے ہی کہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے براق نے دھیمے لہجے میں کہا، مجھے کچھ لمحوں کے لیے تمہاری مرضی سے تمہارے پیار بھری قربت چاہیے، منمانی سے صرف تمہارے وجود حاصل کر سکتا ہوں، مجھے سکون کی ضرورت ہے۔ فجر نے اس کے چہرے پر درد، مایوسی اور ڈر دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ فجر کا ہاتھ نرمی سے تھامے وہ بیڈ پر آیا تھا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر وہ بیڈ سے ٹانگیں نیچے لٹکائے اس کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود میں لیٹ کر کچھ پل سکون چاہتا ہو، جیسے کوئی درد میں ٹوٹا ہوا شخص اپنے محبوب کے پاس سکون حاصل کرنا چاہتا ہو۔ کچھ ایسی ہی حالت تھی اس وقت براق کی۔ آنکھیں بند کیے وہ اس کی گود میں سر رکھے لیٹا رہا تھا، فجر کی نازک ہتھیلیوں کو تھامے لبوں سے لگا کر بار بار چوم رہا تھا۔ اس کا یہ کرنا فجر کو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ آج فجر براق کے چہرے کو بہت نزدیکی سے، بہت غور سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ گرے آنکھیں اس نے بند کر رکھی تھی اور چہرہ بالکل اس کے چہرے کے مقابل تھا۔ یہ شخص اتنا خوبصورت تھا، اگر یہ شفاق اور ظالم فطرت کا نہ ہوتا تو شاید دو میں سے ایک
ہر ایک لڑکی اس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتی، بے شک وہ پرکشش پرسنالٹی کا مالک تھا۔ شاید یہ شفاق اور ظالم نہ ہوتا تو میرے دل پر راج کرتا۔ فجر سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ اس قدر پرکشش لگ رہا تھا کہ فجر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ آنکھیں بند ہیں تو وہ دیکھ نہیں رہا۔ اسے کیا پتا کہ مقابل اس کے دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو رہی تھی اس کی آنکھوں کی حرارت کو محسوس کرتے ہوئے۔ سچ کہتے ہیں محبت کو محبت سے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی بینائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھے بنا بھی براق محسوس کر سکتا تھا اس کا محبوب اسے کتنی غور سے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا محبت کا حامل تھا یا نفرت کا، یہ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس وقت آنکھیں کھول کر وہ اس پر تپش کو کھونا نہیں چاہتا تھا جو اس کے چہرے کا نصیب کبھی بنتی ہی نہیں تھی۔ وہ ڈرتی تھی، گھبراتی تھی اس سے، کبھی نظر بھر کر دیکھتی ہی نہیں تھی۔ آنکھیں بند کی اس کی گود میں سر رکھ کر اس کا سٹریس لیول تیزی سے کم ہونے لگا تھا۔ وہ اس قدر سکون محسوس کر رہا تھا کہ کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں چلا گیا۔ وہ جو بے چینی سے پوری رات سو نہ سکا تھا وہ سکون ملتے ہی گہری نیند میں سو گیا۔ فجر کچھ دیر سے دیکھتی رہی مگر پھر اسے گہری نیند میں دیکھتے ہوئے نہ تو اس نے اٹھانے کی ہمت تھی اور نہ ہی وہ اٹھانا چاہتی تھی۔ وہ کس قدر چہرے پر سکون سمیٹے سو رہا تھا۔ بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکائے وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے گہری سوچ میں کہیں اور ہی پہنچ گئی تھی۔ فجر کے دونوں ہاتھ اب بھی براق کے ہاتھوں میں تھے جس کو اس نے اپنے سینے پر پکڑے ہوئے رکھا تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ آپ بدل رہے ہیں، کیوں مجھے نہیں پتا، مگر آپ جتنے مرضی اچھے بن جائیں میں کبھی نہیں بھولوں گی آپ کی دی ہوئی ذلت کو، نہیں بھولوں گی اپنے اوپر ہوئے تشدد کو۔ آپ نے فجر کو کیا سے کیا بنا دیا۔ بند آنکھوں سے سوچتے ہوئے آنسو روانی سے بہہ کر اس کے رخسار چلا رہے تھے۔ براق کے دیے ہوئے زخم شاید فجر کے دل کی دنیا کو کبھی آباد نہ ہونے تھے۔ دونوں ہی ویران دل کو لیے کچھ دیر نیند کی آغوش میں لیٹے ہوئے کتنے پرسکون لگ رہے تھے۔ بلاش نے مہندی کے لیے لائٹ گرین کلر کا جامع وار کا کرتا پہن رکھا تھا۔ آج بھی اس نے اپنا سٹائل نہیں بدلا تھا۔ کف کونیوں تک فولڈ کیے ہوئے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا پرفیوم لگا کر تیاری کو فائنل ٹچ دیتے ہوئے کچھ سوچ کر مسکرایا تھا۔ بلاش چودھری کے لب مسکرائے تھے تو مطلب اس کے دماغ میں حوریہ کا خیال آیا تھا۔ اگر حوریہ کا خیال آیا تو ظاہر سی بات ہے حوریہ کو ٹارچر کرنے کا کوئی نیا طریقہ سوچا ہوگا، کیونکہ بلاش چودھری کی زندگی میں سب سے بڑی خوشی یہی تھی کہ آج کی رات کے بعد وہ جب چاہے دن میں جتنی بار چاہے حوریہ کو ٹارچر کر سکتا تھا۔ مسکراتے لبوں سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے ہوئے موبائل کو اٹھا کر حوریہ کا نمبر ڈائل کیا۔ حوریہ کی بچی، فون اٹھاؤ، اگر فون نہیں اٹھایا تو قسم سے تمہیں مہندی لگنے سے پہلے اٹھا کر مری کی پہاڑیوں میں نہ لے گیا تو میرا نام بلاش نہیں، مہندی کے بعد میں ہوگی اور سہاگرات پہلے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ پہلے مہندی لگوانی ہے یا سہاگرات منانی ہے۔ کافی بار فون ملانے کے بعد بلاش نے شدید غصے سے ڈریسنگ ٹیبل پر مکہ مارا تھا۔ مقابل حوریہ تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح پہلی بیل پر نہ تو بلاش کا فون اٹھایا اور نہ ہی اسے اٹھانا تھا۔ 4 بار کال ملانے کے بعد بلاش نے شدید غصے میں وائس میسج کیا اور اس کی امید کے مطابق حوریہ نے اسے فوراً سین کر لیا، مطلب کہ وہ فون کے پاس تھی اور وہ جان بوجھ کر اس کا فون ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ کیا تکلیف ہے جو اس طرح کے بدتمیزی سے بھرے ہوئے وائس میسیجز بھیج رہے ہو؟ بلاش بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ جو حوریہ کو لائن پر کیسے لانا ہے۔ اس کی امید کے مطابق 2 سیکنڈ کے اندر اس کی کال آ چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس طرح کا میسج سن کر جلن سے وہ ضرور جھگڑا کرنے کے لیے کال کرے گی، اور وہی ہوا۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ میری مرضی تمہاری غلام نہیں ہوں جو تمہاری مرضی سے تمہارے حساب کے مطابق سب کچھ کروں۔ میرا دل نہیں تھا فون اٹھانے کو، اس لیے نہیں اٹھایا، بات ختم۔ وہی اکڑ اور ایٹیٹیوڈ سے بھری ہوئی آواز تھی، مگر آج بلاش کو حوریہ کی بات پر غصہ نہیں ہنسی آ رہی تھی، اور یہ ہنسی بلاش کی جیت کی خوشی ظاہر کر رہی تھی۔ کل رات کو وہ حوریہ کو اس کی مرضی کے خلاف اپنی دسترس میں اپنے گھر ہمیشہ کے لیے لا کر جیت جائے گا۔ وہ اپنی جیت کا جشن منانا چاہتا تھا اور جشن میں اس وقت تک ادھورا تھا جب تک وہ حوریہ کے چہرے پر بے بسی کے تاثرات نہ دیکھ لے۔ حور بیبی، بدتمیزی سے بھرا نہیں رومانس سے بھرا وائس میسج کیا ہے۔ میری تو آج کی رات بڑی مشکل سے گزرے گی، جانتا ہوں تمہارے دل کا بھی یہی حال ہے، مگر تھوڑا صبر رکھنا، بہکتے جذباتوں پر کنٹرول رکھنا۔ یہ نہ ہو کہ آدھی رات گاڑی لے کر نکل پڑو مجھے ملنے کے لیے۔ لوگ کیا سوچیں گے کہ مہندی کی دلہن کس قدر اتاولی ہے اپنی خوبصورت شوہر سے ملنے کے لیے، اسی لیے فون کر کے سمجھانا چاہ رہا تھا۔ بلاش، میرا دل چاہتا ہے میں تمہارے کھانے میں زہر ڈال کر تمہاری جان لے لوں، اور بہت جلد تم میرے ہاتھوں سے ضرور ضائع ہو جاؤ گے، گھٹیا انسان۔ بہت خوش فہمی ہے تمہیں اپنے بارے میں۔ بلاش کا نشانہ بالکل ٹھا کر کے لگا تھا۔ وہ تل میں لا اٹھی تھی، چیخ رہی تھی اور وہ مزے لے رہا تھا۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ وہ چیخے چلائے۔ حور بیبی، یہ زہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جان لینے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔
بس راتوں کو ہاٹ بنا دینا، میں خود ہی فدا ہوتے ہوئے تم پر مر جاؤں گا۔ بہت سارے سیکسی ڈریسز آج خرید کر لایا ہوں جو تم مجھے روز رات کو پہن کر دکھایا کرنا۔ میں وہ سب ڈریسز لے آیا ہوں جو تمہیں کل مال میں دکھائے تھے، جو تم نے کل مال میں جان بوجھ کر بھولنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے چھوڑ دیے تھے۔ میں تو تصور کر رہا تھا تم پہن کر کتنی ہاٹ لگو گی۔ بکواس بند کرو، میں تو نہیں پہنوں گی، تم خود ہی اپنے ہاٹ ڈریسز پہن کر دیکھتے رہنا۔ میں تمہاری کوئی بےہودگی والی بات نہیں ماننے والی۔ اور بیبی، یہ تو وقت بتائے گا کہ تم میری بات مانتی ہو یا نہیں۔ اگر نہیں مانو گی تو ماننے پر مجبور کر دوں گا۔ تم شاید بھول گئی ہو، ابھی تو تمہیں مجھے وہ بھی پہن کر دکھانی ہے جو اس دن میں بہت سارے رنگ برنگیاں خوبصورت تمہاری ڈریسز کے نیچے پہننے کے لیے لایا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے پاس سوائے فضول گفتگو کے اور کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ میں فون بند کرنے لگی ہوں۔ حوریہ اس کی بے باکیوں سے لال ہونے لگی تھی۔ اگر فون بند کر دیا، جو بول رہا ہوں وہ کر کے بھی دکھا سکتا ہوں، اور میں کتنا بے شرم ہوں یہ بات مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ فون بند کرتی ہوئی حور کے ہاتھ رک گئے تھے۔ جانتی تھی کہ بے شرم تو وہ ہے، تھوڑا نہیں حد سے زیادہ، اور آج اپنے مائکے میں گزارنے والی آخری رات وہ اس کی بے شرمیوں کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسا نہیں کہ وہ اس سے ڈر رہی تھی، بلکہ آج رات کے بعد وہ ہر ڈر کو اتار کر اس کی زندگی کو تہس نہس کرنے کا ارادہ بنا چکی تھی۔ تم چاہتے کیا ہو؟ جو کہنا ہے جلدی کہو، میرے پاس فضول ٹائم نہیں ہے۔ اپنی یہ فضول گفتگو بند کرو، مجھے نیچے جانا ہے۔ مہندی کا ریسیپشن شروع ہو چکا ہے اور میرے بھائی اور میری فیملی میرا ویٹ کر رہے ہیں۔ ہائے، کتنی بے چین ہو میرے نام کی مہندی لگوانے کے لیے حور بیبی۔ میں تو تمہیں زہر دے کر مارنے کے لیے بھی بہت بے چین ہوں۔ لفظوں کو چباتے ہوئے بمشکل اپنا غصہ روک رہی تھی۔ نہیں ہو بیبی، اگر مجھے مار دو گی تو تم بیوہ ہو جاؤ گی اور تمہاری زندگی کے تمام رنگ اڑ جائیں گے، اور میں تمہاری زندگی کے رنگ اڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ یار، اتنی ہاٹ کلرفل ڈریسز خریدی ہیں میں نے تمہارے لیے، اور جو اتنی ساری رنگ برنگی برانڈڈ وہ تمہارے لیے خریدی ہیں، تو پھر تم وہ بھی نہیں پہن سکو گی۔ نو 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 نو، میں ابھی مر نہیں سکتا۔ میں فون بند کر دوں گی اگر اب تم نے نہیں بتایا کہ تم نے مجھے فون کیوں کیا ہے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ مہندی کے ریسیپشن کے لیے تیار ہو گئی ہو؟ ہاں، ہو گئی۔ کیوں؟ تم نے بیوٹیشن کو بھیجنا تھا میرے لیے؟ اگر تمہارے بھائیوں کی اوقات نہیں ہے تیار کروانے کی تو بولو کون سی بیوٹیشن کو بھیجوں۔ چودھری بلاش میں اتنا دم ہے کہ وہ اپنی زبردستی کی ہونے والی بیوی کو تیار کروا سکے۔ تمہیں میرے بھائیوں کے لیے زہر اگلنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں نے کب تم سے التجا کی کہ تم ان کی بہن کی ذمہ داری اٹھا لو؟ تمہارے بھائیوں کی اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ التجا سے پہلے میں نے ان کی مصیبت کو اپنے گھر لانے کا سوچ لیا ہے۔ میں فون بند کر کے جا رہی ہوں۔ اوئے، فون بند مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ تم سے زیادہ برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ الزام کل رات کو لگانا مجھ پر۔ فی الحال مہندی کی پکس بھیجو۔ کیوں؟ فاتحہ خوانی کروانی ہے۔ اپنی شکل آئینے میں دیکھ کر کروا لو۔ شٹ اپ، یو شٹ اپ۔ تمہیں تمیز نہیں سکھائی کسی نے کہ ایک دن بعد ہونے والی شوہر سے کس طرح تمیز سے پیش آتے ہیں؟ بدزبان لڑکی، تجھے کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ ایک دن ہونے والی بیوی کے لیے اتنے بے صبر ہونے کی ضرورت نہیں؟ اتاولے انسان، بکواس بند کرو۔ تمہیں دیکھنے کے لیے چودھری بلاش مرا نہیں جا رہا، مگر پورے خاندان کے دیکھنے کے بعد دیکھی ہوئی چیز کا دیکھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ من چاہے تو نہیں، مگر ہو تو میری بیوی۔ تمہیں سب سے پہلے دیکھنے کا حق صرف مجھے ہونا چاہیے۔ اگر میں من چاہی بیوی نہیں تو تم کون سا میرے خوابوں کے شہزادے ہو؟ میرا بس چلے تو ابھی تمہیں اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دوں، اور بہت مہنگی پڑے گی تمہیں یہ زبان درازی۔ اور یہ ورک سستی چیزوں کا شوق رکھتی بھی نہیں ہے۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ تمہارا یہ شوق تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ تم تھک نہیں جاتے دھمکیاں دیتے دیتے؟ اور بیبی، مجھے پک سینڈ کر دو، ورنہ خود ذمہ دار ہوگی جو تمہارے ساتھ ہوگا۔ وہ دھمکی دیتے ہوئے فون بند کر چکا تھا، اور یہ پہلے تو اس کی دھمکی کو نظر انداز کر کے اپنا فون ہاتھ میں تھامے نیچے جا رہی تھی، مگر پھر اپنے ارادے کو ترک کرتے ہوئے مرر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کچھ پکس لے کر اسے سینڈ کر دی۔ آج حوریہ اور بلاش دونوں کی مہندی کا ریسیپشن بڑوں کی رضامندی سے اکٹھا رکھا گیا تھا۔ دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ چودھری صلاح الدین نے کہا کہ مہندی کی رسم ایک ساتھ رکھی جائے تاکہ وہ نانا اور دادا ہونے کا اپنا فرض ایک ساتھ نبھا سکے۔ وہ مہندی کے ریسیپشن میں تماشا نہ کرے اور اس کے بھائیوں کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے، اس لیے حوریہ نے پکس سینڈ کر دی، مگر پکس میں اس نے شکل اتنی خوفناک اور غصے والی بنا رکھی تھی کہ کوئی اسے پکس لیتے ہوئے دیکھتا تو اسے ہنسی آ جاتی۔ اتنا میک اپ تھوپ کر بھی ناگن ہی لگ رہی ہو۔ پکس دیکھتے ہی ٹیکسٹ میسج کرتے ہوئے حوریہ کا پارا مزید ہائی ہوا۔ اس کے غصے کی شدت کو بڑھانے کے لیے وہ سانپ والے سٹیکر بھیج کر اسے چڑھا رہا تھا کہ وہ ناگن ہے۔
جب یہ ناگن تمہاری زندگی میں کنڈلی مار کر بیٹھے گی پھر احساس ہوگا تمہیں۔ بلال چودھری دانتوں کو پیستے ہوئے ایک لفظ چباتے ہوئے بڑبڑا کر روم سے باہر نکلی تھی کہ منت اسے لینے کے لیے دروازے کے سامنے آتی اندر آئی تھی۔ ماشاءاللہ میری پیاری بہنا تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے، منت نے پیار سے اس کی بلائیں لیتے ہوئے کہا۔ حوریہ تو بیوٹیشن روم میں ہی تیار کر کے گئی تھی اور روم میں لڑکیوں کا ہجوم نہ ہو اس لیے منت خود بھی کزنز وغیرہ کے ساتھ نیچے ہی مصروف تھی۔ جانتی تھی کہ اگر وہ باہر نہیں رہے گی تو لڑکیاں حوریہ کے روم میں گھس جائیں گی اور پھر بیوٹیشن کو تیار کرنے میں پریشانی ہوگی۔ حوریہ کو دیکھ کر ایک دم سے منت کے دل میں فجر کا خیال آیا تھا کہ آج اگر فجر یہاں ہوتی تو وہ خوشی کے موقع پر کتنا چہکتی۔ ہمیشہ کی طرح پوچھتی، منت آپی میں یہ پہنوں یہ نہ پہنوں، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ منت کے دل میں آج بھی تسلیم نہیں کیا تھا کہ فجر اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے اپنے خیالوں کی دنیا میں فجر کو زندہ رکھا تھا۔ اپنی آنسوں کو چھپاتے ہوئے حوریہ کے ماتھے کو چوم کر اپنے ساتھ نیچے سٹیج پر لے گئی۔ مہندی کا فنکشن گھر کے اندر ہی ارینج کیا گیا تھا۔ چودھری صلاح الدین کی حویلی بہت بڑی تھی۔ گارڈن ایریا میں بہت شاندار انتظام کیا گیا تھا۔ مہندی کا سٹیج دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ فنکشن پر بہت خرچہ کیا گیا ہے۔ فجر کے بعد گھر میں خوشیاں نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے صلاح الدین نے خود کہا تھا کہ شادی دھوم دھام سے کی جائے تاکہ لوگ ڈپریشن سے باہر آ سکیں، مگر کچھ لوگ یہاں پر اپنے دل پتھر رکھے ہوئے تھے، صرف گھر کی بچی کی خوشیوں میں شریک تھے، کیونکہ فجر کا صدمہ کوئی معمولی نہیں تھا جو گھر کے افراد اس صدمے کو بھول سکتے، جس میں منت اور عافیہ کا پہلا نمبر تھا، جو بظاہر تو خوش تھی مگر اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ ان کا دل ان کے دل کا ٹکڑا ان سے جدا ہوا تھا، دل خون کے آنسو رو رہا تھا مگر چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائی ہوئی تھی۔ براق نے بہت ہائی سیکیورٹی والی جگہ پر فلیٹ بک کروایا تھا جہاں پر فجر کو لے کر ابھی وہ پہنچا ہی تھا کہ اسے اپنے فون کی بیل پر وہ دروازے کے اندر ہی رک گیا تھا۔ فجر کو اشارہ کیا کہ سامنے روم میں جانے کو۔ فون پر جگمگاتا ہوا نمبر وہ دیکھ چکا تھا۔ اچانک سے براق کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ کر فجر خاموشی اور تیز رفتار سے سامنے کا روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو چکی تھی۔ روم بہت خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت کہ جیسے وہ کسی محل میں آ گئی ہو۔ اپارٹمنٹ چھوٹا تھا، صرف 2 ہی کمروں پر مشتمل تھا مگر انتہائی خوبصورت تھا۔ فرنیچر سے لے کر دیواروں کے پینٹ تک ہر چیز اعلیٰ اور جدید تھی۔ روم میں بچھا ہوا مخملی کارپیٹ اور میچنگ پردے کمرے کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ اس گہرے جنگل میں خالی کمرے میں رہتے رہتے وہ تھک چکی تھی۔ یہاں آ کر وہ اسے عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ کم سے کم وہ اس جگہ لے کر آیا ہے کہ وہ گھر بولنے کے لائق تو ہے۔ زیادہ ٹائم تو اسے مل ہی نہیں سکا تھا کہ وہ گھر کو غور سے دیکھتی۔ آتے ہی نوابزادے کے تیور خراب ہو چکے تھے مگر ایک نظر اس نے دیکھا تھا چھوٹا سا اوپن کچن جو ایک جھلک میں کافی نفیس اور خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج جس میں بڑی سی LED اور دیوار پر نصب تھی، اور جس کمرے میں اس نے جانے کا اشارہ کیا تھا اس کے ساتھ ایک اور کمرہ بھی موجود تھا۔ کمرے میں رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ کر وہ غور سے ہر چیز دیکھ رہی تھی۔ اپنا ٹھکانہ بدل کر تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس لڑکی کو مجھ سے بچا لو گے؟ فون پر مقابل کی آواز سن کر براق فی الحال خاموش کھڑا تھا، یعنی دشمن کو پتہ چل چکا تھا کہ براق نے فجر کی سیفٹی کے لیے اپنا ٹھکانہ بدل لیا ہے۔ میں بھی دیکھتا ہوں کب تک تم مجھے اس لڑکی سے بچاتے ہو۔ جب تک میری سانس باقی ہے آپ چاہ کر بھی فجر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم تو اس کے عشق میں پاگل ہو چکے ہو، اور پاگل انسان کو جینے کا حق نہیں ہوتا۔ بہت جلد تم سے جینے کا حق چھین کر تمہیں اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا، اور اس کے بعد جس فجر کو تم چھپا چھپا کر پھر رہے ہو ہر رات اس کے جسم سے کھیلوں گا، رکھیل بنا کر رکھوں گا۔ شٹ اپ، بکواس بند کریں۔ اس کی بے حیائی کے الفاظ پر براق نے فون پر دھاڑتے ہوئے اسے خاموش کروایا۔ فجر سامنے روم کے اندر موجود تھی اور اونچی آواز میں بول کر وہ فجر پر کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک وہ خود کسی بات کی تہہ تک نہ پہنچ جائے، اس لیے غصے میں آواز دھیما رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ دوبارہ اگر میری بیوی کے بارے میں ایسا کچھ بولا تو میں بھول جاؤں گا ہر لحاظ، اور آپ اپنے ہاتھوں سے وہ عبرتناک سزا دوں گا کہ موت کو بھی خوف آ جائے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے براق پاشا کی بیوی تک پہنچنا، جس فجر کے لیے نظروں میں غلاظت بھرے ہوئے پھر رہے ہو۔ اس فجر کے پاس سے گزرنے والی ہوا کو بھی چھونے نہ دوں۔ براق کے الفاظ مقابل کے ارمانوں پر پانی پھیرتے ہوئے اسے تیش دلا رہے تھے۔ اس لڑکی تک تو میں ہر صورت پہنچ کر رہوں گا، میرا اتنے سالوں کا بدلہ ہے وہ لڑکی، اور میرے بدلے کو تم بیچ میں آ کر پورا ہونے سے نہیں روک سکتے، اس لیے پھر مجھے تمہاری جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ سوچ کیسے لیا فجر پر گندی نظریں رکھنے والوں،
سے مٹائے بنا چلا جاؤں گا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، میری سانسیں چلیں یا نہ چلیں، فجر کو میں اتنا مضبوط بناؤں گا کہ 100 دشمنوں کا وہ اکیلا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ یہ وعدہ ہے میرا۔ تم جتنا مضبوط اسے بنا سکتے ہو بنا لو۔ وہ چھپکلی سے ڈرنے والی ڈرپوک لڑکی کیا میرے جیسے مرد کا مقابلہ کرے گی؟ مقابل کی آواز میں بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی اور شراب میں دھت ہو کر بہکی ہوئی آواز سن کر براق کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ شخص اگر اس کی نظروں کے سامنے ہو تو اس کے اتنے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو بھی ان کو اٹھانے سے قاصر رہیں۔ خود کو مرد مت کہو، مرد کبھی عورت کی عزت کو یوں پامال نہیں کرتا۔ تم مرد کے نام پر لعنت ہو جس کو رشتوں کا لحاظ نہیں، وہ خود کو مرد کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا۔ تھوڑا وقت دو مردانگی تو میں تمہاری بیوی کے جسم پر دکھاؤں گا، اور جب وہ تمہیں تڑپ کر میری شدتوں کی تعریف کرتے ہوئے بتائے گی پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں مرد ہوں یا نہیں۔ براق نے دانت پیستے ہوئے فون اٹھا کر سامنے دیوار پر مارتے ہوئے اس کے شخص کی آواز بند کی تھی۔ اس شخص کے بولے ہوئے الفاظ براق کے اندر بلیڈ کی طرح اس کے ہر حصے کو کاٹ کر آگ لگائے ہوئے تھے۔ فجر میری ہے اور ہمیشہ میری رہے گی۔ جانے سے پہلے اگر میں نے تم سب کو صفائے ہستی سے نہ مٹا دیا تو میرا نام براق نہیں۔ سرخ آنکھوں سے بڑبڑاتا ہوا مٹھیوں کو نیچے کرسی پر دھاڑ سے بیٹھ گیا تھا۔ وہ شخص کے بارے میں جتنا سوچتا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ گھٹیا نکلا تھا۔ براق کو افسوس تھا اس بات سے کہ وہ اتنے سالوں وہ کیسے اس شخص پر یقین کرتے ہوئے بے وقوف بنتا رہا۔ اگر اسے اس کے ارادے کی بھنک نہ پڑتی تو آج فجر براق کے بجائے اس کے غلیظ انسان کی حراست میں ہوتی، اور وہ اس کی فجر کے ساتھ کیا کر سکتا تھا یہ سوچ براق کے جسم کو آگ کی طرح لپیٹے ہوئے جلا رہی تھی۔ پل پل براق جل رہا تھا۔ براق جانتا تھا اس وقت اسے آگ کس بات کی لگی ہوئی ہے۔ براق نے اپنی پاورز استعمال کرتے ہوئے اس کے فون کے تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کروا دیا تھا تاکہ وہ اپنی غلاظت بھری نظریں ویڈیوز کی صورت میں اس کی بیوی پر نہ رکھ سکے، اور اب جہاں پر اس نے فجر کو رکھا تھا یہاں تک وہ چاہ کر بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ اطمینان تھا براق کے دل کو۔ بہت جلد تم سے ملاقات ہوگی، براق کا انتظار کرو، ویٹ اینڈ واچ۔ اس شخص کے بارے میں سوچتے ہوئے اٹھ کر فجر والے روم کی جانب بڑھ چکا تھا۔ بلاج اور حوریہ کی مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ آج صدف کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ آج وہ اپنے بھائیوں سے اور بھی رشتہ مضبوط کرنے آئی تھی، اور چاندی جیسی بہو جانے کی خوشی میں تو اس کے چہرے کی لالیاں دیکھنے لائق تھیں۔ اسٹیج پر دو جانی دشمنوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا گیا تھا۔ حوریہ نے کامدار بھاری پلازو کے ساتھ شرٹ کرتی پہن رکھی تھی، کھلتے ہوئے یلو کلر کے ساتھ اورنج کلر کا دوپٹہ چار چاند لگا رہا تھا۔ لائٹ میک اپ اور پھولوں سے بنی ہوئی جولری پہن کر وہ اس قدر شہزادی لگ رہی تھی، نازک سی شہزادی جو اس اکڑو شہزادے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ دونوں کی جوڑی کو دیکھ کر لوگ ماشاءاللہ بولنے کو مجبور تھے۔ بلاج ہمیشہ گلے میں شال ڈال کر رکھتا تھا، اس کی جگہ کلرفل چنری گلے میں لٹکائے وہ جاسمیں نظر لگ رہا تھا۔ حوریہ کو پھول سے بنے ہوئے چادر کے نیچے اسٹیج تک لایا جا رہا تھا۔ چادر کے دونوں کونے منت کے کہنے پر ازلان اور وجدان نے پکڑ رکھا تھا، جبکہ منت حوریہ کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی، اور جمل اپنے بھائی کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی ہوئی اپنی ہونے والی بھابھی کے استقبال کے لیے بیٹھی تھی۔ ازلان کی نظریں زمل پر اٹکی ہوئی تھیں جو مسکراتے ہوئے ازلان پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ زمل کے ساتھ بیٹھا بلاج کچھ دیر حوریہ پر نظریں جمائے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ وہ لگی اتنی خوبصورت رہی تھی، اگر اس کی زبان کاٹ دی جائے تو یہ بالکل پرفیکٹ لڑکی ہے۔ وہ دماغ میں سوچ کر مونچھوں تلے مسکرایا۔ اگر اس کا دماغ کسی قابل انسان کے ساتھ بدل دیا جائے تو یہ دیکھنے میں برا نہیں ہے۔ دونوں اپنے اپنے دماغ سوچتے ہوئے ایک نظر ایک دوسرے پر ڈال چکے تھے۔ اسے لا کر بلاج کے ساتھ بٹھا دیا گیا تھا۔ مہندی کی رسم شروع ہوئی تو سب سے پہلے صلاح الدین بیگ نے اپنی پوتی کو مہندی لگا کر مٹھائی کھلاتے ہوئے سر پر پیار دیا۔ اس کے بعد حوریہ کے بابا اور چاچو نے یہ رسم ادا کی، ساتھ میں حوریہ کی امی سریہ بیگم اور عافیہ نے دعائیں دیتے ہوئے رسم کو پورا کیا۔ اس کے بعد ازلان اور وجدان نے اپنی بہن کو پیار دیتے ہوئے رسم حنا ادا کی۔ صدف اور زمل کو مہندی لگا رہے تھے، ساتھ میں بلاج کی رسم بھی ادا کرتے جا رہے تھے جس کو مہندی کی رسم ہی فضول لگ رہی تھی۔ منہ کے زاویے بمشکل سنبھالے بیٹھا بلاج اس فضول رسم کا حصہ بننے پر مجبور تھا، کیونکہ ماں نے بہت قسمیں وعدے دے کر اسے یہاں پر آنے سے پہلے کوئی فساد نہ کھڑا کرے۔ جب ازلان اور وجدان کی باری آئی تھی تو ایک سین کریٹ ہوا ہو، نہ تو وجدان بلاج کو مہندی لگانے کے لیے بیٹھنا چاہتا تھا نہ ازلان۔ آخر کچھ دیر ایک دوسرے کو گھورنے کے بعد یہ طے پایا کہ بلاج والی سائڈ پر وجدان بیٹھے گا، اور اگر وہ کرے گا بلاج کے ساتھ رسم حنا ادا۔ ازلان کو تو بلاج کسی صورت قبول نہیں تھا۔
پتہ نہیں اس بندے کا کیا ہونا تھا، اپنی بہن دینے جا رہا تھا، اس کی بہن کے ساتھ زبردستی نکاح کر چکا تھا، مگر اب بھی اسے بلاج ہضم نہیں ہوتا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح موقع مناسبت کو دیکھ کر چلنے والا وجدان خاموشی سے بیٹھ کر رسم حنا ادا کر چکا تھا۔ کھانے کا سلسلہ شروع ہوا، کھانے میں زبردست خوشبوئیں بتا رہی تھی کہ کھانا بہت لذیذ اور انتظام کافی اچھا ہے۔ سب لوگ کھانے میں مشغول ہو چکے تھے اور یہ حریہ اور بلاج کے لیے سریا بیگم نے کھانا اسٹیج پر لگا دیا تھا۔ سب لوگ اسٹیج سے نیچے اتر کر کھانے میں مصروف ہوئے تو بلاج کو موقع مل گیا کہ حریہ کو ٹارچر کرنے کا۔ نظر سامنے چلتے پھرتے لوگوں پر رکھے ہوئے اس کے بھاری دوپٹے کے نیچے سے ہاتھ لے جاتے ہوئے کمر پر رکھ کر ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ حریہ نے گھورتے ہوئے کھا جانے والی نسوں سے دیکھا، ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا، تم کو میں چرا لوں گا، تم سے دل میں چھپا لوں گا۔ آہستہ سے سونگ گنگناتے ہوئے آنکھ کو ونک کر کے اسے شدید غصہ دلا گیا۔ بلاج، جی حور بیبی۔ حور کے غصے سے اس کا نام بلانے پر اس قدر رومانٹک انداز سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ حور کو شرم آنے لگی تھی اس کا نام پکارنے پر۔ یہ ذلیل حرکت دوبارہ مت کرنا، ہاتھ ہٹاؤ میری کمر سے۔ دانتوں کو پیستے ہوئے چہرے کے زاویوں کو کنٹرول میں رکھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔